کا ایک ہی کویشچن بنایا ہے یونیورسٹی میں، موسٹلی یہیں ایک کویشچن ہی ریز کیا جاتا ہے کہ ہاؤ سیمس سینی ہیز ڈیفینڈیڈ دا پوئٹری آف دیٹ ٹائم. سیمس سینی ہی از دا پوئٹ آف آئرلینڈ اینڈ ہی از اے سینسل پوئٹ. بہت اچھے سینسز ہے، بہت اچھا ایستھیٹک موڈ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم کلاسک ٹچ دیتا ہے. سیمس سینی واز بورن ان آئرلینڈ ان 1939. He is still alive. You can also follow him through a tutor to Seamus Heaney to study him further. At the same time, Seamus Heaney has taught in lot of universities English literature. انگلش لٹریچر وہاں پڑھانے کا جو سٹائل ہے، پوئٹ اپنی پوئٹری گھر سے کریٹ کر کے آتا ہے، کلاس میں دیتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے. سیم لائک اپنا کریٹک جو لکھتا ہے، کوئی انالائزیشن لکھتا ہے تو وہ بھی یونیورسٹی میں لاتا ہے. پوئٹ کی بھی گروتھ ہوتی ہے، ٹیچر کی بھی گروتھ ہوتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اسٹوڈنٹس بھی انجوائے کرتے ہیں اس لائیو پوئٹری کو. سو یہاں ریڈرس آف پوئٹری سے مراد یہ ہے ڈیفینس آف پوئٹری. ڈیفینس آف پوئٹری میں گریک پیریڈ سے لکھا جا رہا ہے. 15 سینچری کے اندر پھر اچھی بکس سامنے آئیں. ایٹ دا سیم ٹائم آج پھر ضرورت پڑی پوئٹری کو ڈیفینڈ کرنے کی. بھئی یہ پوری بک ہے کس چیز کے بارے میں؟ اس پوری بک میں ایک ہی ڈیبیٹ ہے، اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ پوئٹری انتہائی ضروری ہے ہماری ایگزسٹنس کے لیے. پوئٹری انتہائی ضروری ہے گائیڈ لائن کے لیے. پوئٹری انتہائی ضروری ہے نئے مورلز کے لیے. پوئٹری انتہائی ضروری ہے پولیٹیشنز کو لیڈ کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے. پوئٹری انتہائی ضروری ہے سائنٹسٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے. اگر پوئٹری نے کام نہ کیا، اگر پوئٹری ریموو ہو گئی سوسائٹی میں سے، تو پھر سائنٹسٹ بھی بہرا-روی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں پر مورلسٹ بھی بہرا-روی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں پر پولیٹیشنز بھی بہرا-روی کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر جو نئے نئے انوینشنز ہوتی ہیں ان کی راہ ہموار بھی پوئٹری کرتی ہے. پوئٹری انسان کے اندر تھرل پیدا کرتی ہے، جذبہ پیدا کرتی ہے، اور وہ کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ ایمبیشیس ہوتا ہے. پوئٹری جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اسے سلائس بھی کرتی ہے. پوئٹری کا مقصد موجود ہے، پوئٹری کا باقاعدہ ایک پرپز ہے، پوئٹری باقاعدہ ایمز کے ساتھ ہے. ماضی میں دیکھے جائیں تو کہتے ہیں کہ انگلینڈ کی ترقی کا راز شیکسپیئر ہے. ہی واز اے پوئٹ. تو پوئٹری نے ماضی میں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ہیومن نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور انسانی ترقی کو لیڈ کرنے میں. تو آج بھی اس دور میں بھی پوئٹری کی ضرورت ہے. یہ کیس ہے، یہ سوٹ ہے، یہ ایشو ہے، یہ ٹاپک ہے جس پر سیمس ہینی ڈسکس کرتا ہے اپنی پوری بک کے اندر. اس پوری بک کا ایک ہی کویشچن ہے کہ سیمس ہینی نے کس طرح پوئٹری کو ڈیفینڈ کیا اور بتایا آج اس دور میں بھی 21 سینچری میں بھی پوئٹری ضروری ہے، پوئٹری ہونی چاہیے، اچھی پوئٹری ہونی چاہیے. جس طرح آج پوئٹری کی ضرورت ہے، اور کچھ کریٹکس ایسے ہیں، کچھ رائٹرز ایسے ہیں، کچھ لوگ پولیٹیشنز ایسے ہیں جو چاہتے ہیں پوئٹری اب نہیں ہونی چاہیے، پوئٹری کی ضرورت باقی نہیں رہی. آج بھی موجود ہیں، 15 سینچری میں بھی موجود تھے. اس وقت ان کریٹکس کو جواب دیا تھا سر فلپ سڈنی نے. گریک پیریڈ میں بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، ایک بہت بڑا فلاسفر پلیٹو، افلاطون، اس نے بھی پوئٹری کے خلاف لکھا تھا، پوئٹس کے خلاف لکھا تھا. اس دور میں بھی اسی کا اسٹوڈنٹ ارسطوٹل سامنے آیا، اور اس نے اپنے ہی استاد سے اختلافات کیے، اور استاد کے تمام ویوز کو جو کہ پوئٹری کے خلاف تھے انہیں ڈسکارڈ کیا، اور پھر پوئٹری کی اہمیت کو اجاگر کیا. مین کے گریک پیریڈ میں بھی پوئٹری کو کنڈیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسے ورک آف آئیڈل پیپل کہا گیا ہے. 15-16 سینچری میں بھی پوئٹری کو کنڈیم کیا گیا ہے، اسے آئیڈل ورک کہا گیا ہے. اور آج کے پیریڈ میں بھی پوئٹری کو آئیڈل کہا جا رہا ہے، فضول لوگوں کا کام کہا جا رہا ہے. اور آج ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے سامنے آئے ہیں سیمس ہینی صاحب.
آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج پوئٹری کسی کو اٹریکٹ نہیں کر رہی، آج پوئٹری پڑھنے والے ریڈیوس ہو گئے ہیں۔ 2006 کی بات ہے، میں نے 2002-3-4 کے اندر اپنی بک کمپلیٹ کی تھی، بک کا نام ہے سورج پہ کہکا زن ہوں، اردو میں پوئٹری کی تھی، اور جرت نہیں ہوئی صورتحال دیکھ کر کہ پوئٹ کی تو صورتحال یہ ہے اور پوئٹری کے ساتھ جس طرح کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، پوئٹری کی بک مجھے پبلش نہیں کرنی چاہیے۔ 2006 کے اندر when I was in class، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج ایسا کرتے ہیں، آج ہم پوئٹری سناتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس میں سے 3-4 اسٹوڈنٹس نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ کر کہا نہیں، زور سے کہا۔ I was really surprised، میں یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ٹیچر ہم سے کہا کرتے تھے چلو بھی آج شعر سناؤ، اور ہم میں 100-150 شعر تو ویسے مجھے یاد ہوتے تھے۔ تو اندازہ ہو گیا 2006 میں کہ پوئٹری کی طرف لوگ نہیں آ رہے۔ سانگز تھے، لتا کا سانگز تھے، مہدی حسن ہے، لوگ پسند کرتے تھے۔ اب ویژول سانگز آ گئے ہیں، پوئٹری لوگ لائک نہیں کرتے۔ پانی 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 پانی، وہ سانگز بڑے اچھے لگتے ہیں، اٹریکٹیو لگتے ہیں، بڑے ریدمک لگتے ہیں، کیونکہ ان میں پوئٹری بے شک نہیں ہے، ویژول پلیئر موجود ہے اس کے اندر، اور لوگ ویژول پلیئر کی طرف چلے گئے ہیں۔ مین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر پاکستان کے اندر یو کین میک ایکسپیرئنس، کین آبزرویشن کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوئٹری کی اہمیت ریڈیوس ہو گئی ہے، پوئٹری کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی باقاعدہ کچھ وجوہات بھی ہیں جو میں آگے جا کر ڈسکس کروں گا، جو میں نے اپنی ایک بک میں لکھا تھا، ایز اے کریٹک دیا تھا پوئٹری کے بارے میں۔ سو آئی ہیو ڈیوائڈیڈ دس ہول بک اینڈ دس کویشچن آف ڈیفینس آف پوئٹری، اس کویشچن کو میں نے 5 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ نوٹس نہیں ہیں وہ لوگ رجسٹر کھول لیں گے اور اس کے اوپر لکھتے جائیں گے۔ 5 ہیڈنگز میں پہلے بتا رہا ہوں، ہر پیج کے ٹاپ پر وہ ہیڈنگ لکھ دینی ہے، اور باقی جتنی بھی ڈیبیٹ کروں گا یا نوٹس سے پڑھ کر جو کچھ بھی کہوں گا وہ سب کچھ آپ نے رجسٹر کے اس نیچے والے پیج پر لکھتے جانا ہے۔ پہلے 5 پیج آپ کنزیوم کریں گے، ہر پیج کے ٹاپ پر، خالی پیج کے ٹاپ پر آپ نے ایک ایک ہیڈنگ لکھ دینی ہے۔ فرسٹ ہیڈنگ، سیمس ہینیز پروز سٹائل۔ پروز سٹائل، اس کا سٹائل کیسا ہے؟ سیمس ہینیز پروز سٹائل، یہ پیج نمبر 1 کے اوپر آپ نے ہیڈنگ دے دی، نیچے پیج سارا کا سارا خالی چھوڑ دیا۔ دوسری ہیڈنگ، سیکنڈ پیج پر لکھیں میننگ اینڈ پرپز آف ریڈ ریس آف پوئٹری، یعنی کہ ریڈ ریس کا مطلب کیا ہے، ریڈ ریس آف پوئٹری کا کیا مطلب ہے، اور ریڈ ریس آف پوئٹری جو بک آئی ہے اس بک کے آنے کا مقصد کیا تھا، پرپز کیا تھا۔ دیٹ از یور سیکنڈ ہیڈنگ، میننگ اینڈ پرپز آف ریڈ ریس آف پوئٹری۔ تھرڈ ہیڈنگ، تھرڈ پیج، امپورٹنس اینڈ نیڈ آف دس بک ان آور ٹائم، کیا اہمیت ہے اس کتاب کی ہمارے دور میں، اور اس بک کو کیوں ضرورت پیش ہے، اس بک کی کیوں سیمس ہینی نے یہ بک اس دور میں ہمارے ٹائم میں لکھی ہے، کیوں ضرورت اس کی پیش آئی۔ دیٹ واز دا تھرڈ۔ فورتھ ہیڈنگ لکھیں گے ریفرنسز آف پوئٹس اینڈ دیئر ویوز about the utility of poetry۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیمس ہینی نے اپنے سٹینڈ پوائنٹ کو، اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے کن کن پوئٹس یا کریٹکس کے ویوز شامل کیے ہیں یا پوئٹس کے ریفرنسز دیے ہیں
کہ جو میں پوئٹری کی افادیت کے بارے میں کہنے جا رہا ہوں، پوئٹری جو امپورٹنٹ رول پرفارم کر سکتی ہے، جو ایشو میں اٹھا رہا ہوں، جو پوائنٹ اٹھا رہا ہوں، اس پر بات کسی اور پوئٹ نے بھی کی ہے، اس پر بات کسی اور کریٹک بھی نے بھی کی ہے، یعنی کہ ریفرنسز آف پوئٹس اینڈ دیئر ویوز اباؤٹ دا یوٹیلٹی آف پوئٹری. یہ 4th پیج پر آپ نے لکھا. 5th پیج پر آپ لکھیں گے ہینیز ویوز اباؤٹ دا یوٹیلٹی آف پوئٹری. ہینیز ویوز about the utility 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 of poetry. پوئٹری کی افادیت کے بارے میں ہینی کی اب پرسنل ویوز کیا ہیں. ایک تو اس نے پوئٹس کے ویوز بتائے ہیں کہ دوسرے پوئٹ کیا کہتے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں، پوئٹ کیا کہتے ہیں دوسرے، پھر میں نے ہینی کے ویوز کو الگ کر کے بھی رکھ دیا ہے. So these were the 5 headings. ان 5 ہیڈنگز کے انڈر ہم یہ 5 ایشوز ڈسکس کریں گے. آپ جو اسکائپ پر ہیں اور جو آن لائن ہیں، اب آپ نے اسپیل کے پرابلم میں نہیں پڑھنا. اسپیلنگز بعد میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ مائکروسافٹ ورڈ میں جا کر ٹھیک کر سکتے ہیں، ڈکشنری یوز کر سکتے ہیں. اس وقت آپ جب ریکارڈنگ سن رہے ہیں لائیو، اس وقت آپ نے بس لکھتے جانا ہے. جیسے بھی اسپیلنگ آپ کو آ رہے ہوتے ہیں آپ لکھتے جاتے ہیں، اور یہیں ایک رول ہوتا ہے. اوکے، واٹ از آور فرسٹ ہیڈنگ؟ اب جو فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے سیمس ہینیز پروز سٹائل. اس کا پروز نثر کا سٹائل کیسا ہے، پروز سٹائل کیسا ہے، یعنی کہ اس نے بک جو لکھی ہے اس کے نے لینگویج کیسے استعمال کی ہے، سٹائل اس کا کیسا ہے، بات کرنے کا انداز کیسا ہے. تو اب اسی پیج پر آپ نے نیچے جو مرضی جیسے مرضی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. میں نے سیمس ہینیز پروز سٹائل پر 2 پوائنٹ بنائے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، ہینی ارنڈ نوبل پرائز ہیونگ بیسٹ سٹائل اینڈ نائس ویوز. پوئٹری کے بارے میں اس کے ویوز بہت عمدہ ہیں، اس نے پوئٹری کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے. اس کے ویوز ریڈریس آف پوئٹری اس بک کے اندر بہت اچھے تھے، اور سٹائل اس کا اور اچھا تھا، اور سٹائل اور ویوز کی وجہ سے سیمس ہینی کو نوبل پرائز دیا گیا ہے. پوائنٹ نمبر 2، his style is brim BRIM brim. اس کا سٹائل بھرا ہوا ہے. اس کا سٹائل بھرا ہوا ہے. کس سے بھرا ہوا ہے؟ اس کی لکھائی، اس کی رائٹنگ بھری ہوئی ہے. کن چیزوں سے؟ کیا کیا وہ کوالٹیز ہیں اس کی رائٹنگ کے اندر؟ اس کے سٹائل بھرا ہوا ہے کون کون سی کوالٹیز سے؟ پہلی بات، his style is brim with references of critics and poets. وہ کریٹکس کے، پوئٹس کے ریفرنسز دیتا ہے بار بار، سڈنلی، فوراً ایک ریفرنس کے بعد دوسرا ریفرنس دے دیتا ہے. اپنے پوائنٹ کو، اپنی اس آرگومنٹ کو وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرتا جاتا ہے، اور سڈنلی چینج ہو جاتا ہے، فوراً ہی دوسرے پوئٹ کی طرف، کریٹک کی طرف بڑھ جاتا ہے تیزی کے ساتھ. یہ اس کا سٹائل ہے. اسٹرانگ سٹینڈ پوائنٹ، جو بھی وہ سٹینڈ پوائنٹ لیتا ہے، جس بات کو وہ کرتا ہے پورے وثوق کے ساتھ کرتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ کرتا ہے. اس کے سٹینڈ پوائنٹ انتہائی طاقتور ہیں. فریکوینٹ کوٹس، تیزی کے ساتھ کوٹس پھینکتا ہے. بہت سارے پوئٹس کے، کریٹکس کے وہ کوٹس شامل کرتا جاتا ہے اپنی رائٹنگ کے اندر. ہاں، اس کے اندر پلیٹو نے کیا کہا تھا، تو ارسطوٹل نے کیا کہا تھا، ارسطوٹل کے بعد سڈنی نے کیا کہا تھا، وہ ان کے کوٹ شامل کرتا رہتا ہے. فریکوینٹ کوٹس ہیں. آرگومنٹس، اچھے آرگومنٹس دیتا ہے، آرگومنٹیٹو ٹون رکھتا ہے. پریسائز ایگزامپلس، ہاں
وہ مختصر ایگزامپلز دیتا ہے، بہت لانگ اور بورنگ ایگزامپلز نہیں دیتا بلکہ وہ چھوٹی ایگزامپلز دیتا ہے، مختصر ہوتی ہیں، جس طرح کہ شیکسپیئر نے کہا تھا بریویٹی از دا ساؤل آف وٹ، اختصار ذہانت کی روح ہے. بریویٹی از دا ساؤل آف وٹ ایپٹ ہے، بالکل پوری اترتی ہے سیمسینی کے سٹائل پر. یا مین آف فیو ورڈز آر دا بیسٹ مین، یہ بھی شیکسپیئر نے کہا تھا. ویل ایکسپلینیشن، اور اپنے آرگومنٹ پر اچھی ایکسپلینیشن دیتا ہے، اپنے سٹینڈ پوائنٹ کی ایکسپلینیشن جامع قسم کی اچھی کرتا ہے. پتھ، اس کی رائٹنگ گودے دار ہوتی ہے، گودے دار، پتھ PITH، پتھ یعنی کہ گودا ہوتا ہے، اس کے اندر انتہائی بریلنس ہوتی ہے، ٹھوس چیز پیش کرتا ہے. ایزی ٹریڈیشنل وائے آف ڈسکشن، اس کا ڈسکشن کا انداز ٹریڈیشنل ہے، روایتی ہے، بڑے عام فہم انداز میں آسان بات کرتا ہے. ایفورسٹکس رائٹنگ، ایفورسٹک APHORISTIC، ایفورسٹک رائٹنگ وہ ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے وٹی ڈائلاگ میں کی جائے اور عام فہم ہو، عام لوگوں تک کھولیکل ہو، یعنی کہ لوگوں کو فوراً سمجھ آ جائے اور لوگ مثالوں کے طور پر اسے یاد رکھیں، وہ مثالوں کے طور پر اسے یاد رکھتے ہیں لوگ. جیسے اس نے اب ایک بات کہہ دی، دا اینڈ آف آرٹ از پیس، دا اینڈ آف آرٹ از پیس، کہ آرٹ کا مقصد پیس ہے، ذہنی سکون حاصل کرنا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ایفورسٹک رائٹنگ کر دی، اس نے ایک کوٹ دے دیا. یعنی کہ اگر آپ کو ایفورسٹک رائٹنگ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو ایک کوٹ بن جاتا ہے، لوگ اس کو پھر کوٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ بکس میں. انڈرسٹینڈیبل لینگویج، لینگویج انتہائی انڈرسٹینڈیبل ہے، سمجھ آ جاتی ہے. بلینڈ آف کلاسک اینڈ ایستھیٹک، اپنی رائٹنگ کے اندر وہ ایٹ دا سیم ٹائم کلاسک بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ایستھیٹک بھی ہے. اس کے اندر خوبصورتی بھی ہوتی ہے، ایستھیٹک کہتے ہیں ذوق جمالیات، یعنی کہ خوبصورتی والی لینگویج ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ سنجیدہ ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے، اور اچھے اچھے لفظ کا چناؤ کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے. That was a prose style of Sir Simsini. Now ہم نیکسٹ پیج پر چلیں گے. اب جب آپ ایگزام میں بیٹھے ہوں گے، وہاں پر اگر آپ کو سوال یہ آ جائے کہ سر سیمسینی کا آپ پروز سٹائل لکھیں، تو یو بلیو دیٹ یو کین اونلی ایکسپینڈ دیز 2 points. آپ ان دیز 2 points کو ایکسپینڈ کریں گے، بڑھائیں گے، ہر ایک لفظ کا پورا ایک پیراگراف بنائیں گے. اس کے اندر جو نیچے والا مٹیریل اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اسی پوائنٹ نمبر 2 کے اندر ہر ایک لفظ کو پیراگراف پر جب آپ ایکسپینڈ کریں گے تو نیچے والے مٹیریل کو اٹھا کر ساتھ سپورٹ میں ڈالتے جائیں، نیچے والے مٹیریل کو سٹائل کے اندر کنورٹ کر دیں، تو یہ پروز سٹائل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. نتھنگ ول ہیپن، ڈونٹ بی وری اباؤٹ دس. اینڈ آفٹر دس دا سیکنڈ پیج، ہم دوسرے پیج پر ہیں، اور دوسرے پیج کی ہیڈنگ کیا ہے ہماری؟ جی بتائیے. یس، میننگ اینڈ پرپز آف ریڈریس آف پوئٹری. بھئی یہ ریڈریس کے لفظ کا کیا مطلب ہے، ریڈریس آف پوئٹری کا کیا مطلب ہے، اور ریڈریس آف پوئٹری جو بک ہے اس پوری بک کا کیا مقصد ہے. اس کے 2 points بنائے ہیں میں نے. فرسٹ پوائنٹ ہے اس کا، ریڈریس مینس ری ایشورنس. ریڈریس کا مطلب ہے دوبارہ تقویت دینا، دوبارہ شور کرنا، دوبارہ اس کو پورے وثوق سے بیان کرنا، اور دوبارہ اس کے اوپر یقین قائم کرنا. ری ایشورنس ریڈریس کا، صرف ریڈریس کا مطلب ہے ری ایشورنس. اسی ریڈریس کا مطلب ہے کنفرمیشن، یعنی کہ رائٹر کنفرم کرتا ہے کہ پوئٹری از ویری نیسیسری ژانر آف لٹریچر. تھرڈ پر ری اینالائزیشن. اسی ریڈریس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ری اینالائزیشن، دوبارہ تجزیہ کرنا. آؤ دوبارہ تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں کس کا؟ پوئٹری کا، کہ واقعی پوئٹری
آج بھی ایک امپورٹنٹ ژانر ہے کہ نہیں ہے، امپورٹنٹ لٹریچر کی قسم ہے یا نہیں ہے؟ تو ریڈ ڈریس کا مطلب ڈیفینس بھی ہو سکتا ہے، ریڈ ڈریس آف پوئٹری، ڈیفینس آف پوئٹری. سو دا بک از اباؤٹ دا کنفرمیشن آف بینیفٹ آف پوئٹری. بس آسان لفظوں میں یہ بک جو ہے یہ پوئٹری کی افادت کی کنفرمیشن کرتی ہے کہ پوئٹری بڑی مفید چیز ہے. لیکن اسے ایسا کرنے کی کیوں ضرورت پڑی، جس سے جڑا ہوا اس کا پرپز ہے، یعنی کہ بک لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی، یا پوئٹری کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، یا پوئٹری کے بینیفٹ کو ڈٹرمائن کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ فرام دا ارلی ایج آف گریک سے، بیفور کرائسٹ سے، پلیٹو، ارسطوٹل، سوفوکلیس، ایسکلیس، ہومر، ورجل، اس دور سے یہ بڑے بڑے پوئٹس کے نام لیے ہیں میں نے، رائٹرز کے نام لیے ہیں. گریک کے دور سے ہی دیر آر ٹو اسٹرانگ ویوز اباؤٹ دا رائٹنگ اینڈ ریڈنگ آف پوئٹری. پوئٹری کے لکھنے اور پڑھے جانے کے بارے میں دو اسٹرانگ ویوز شروع سے چلے آ رہے ہیں. کون کون سے دو اپوزٹ ویو ہیں پوئٹری کے بارے میں؟ پہلا ویو ہے اٹ از اے پیک آف فالس امیجنیشن، ویسٹ آف ٹائم. اٹ از اے پیک آف فالس امیجنیشن، ویسٹ آف ٹائم. ایک ویو یہ ہے، اینڈ دس از اے ویو آف پلیٹو. یہ عظیم فلاسفر افلاطون جو کہ 400 BC میں آیا تھا، بیفور کرائسٹ میں آیا تھا، اس کا ویو تھا. اس نے ایک بک لکھی تھی، اس کا نام تھا ریپبلک. ریپبلک کے اندر اس نے ایک یوٹوپین ورلڈ بنائی تھی، یوٹوپیا بنایا تھا. اور اس یوٹوپیا کے اندر اس نے کہا تھا کہ پوئٹس اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ پوئٹری کے خلاف تھا. وہ کہتا پوئٹری جو ہے یہ جھوٹے تصورات پر مبنی ہے. دیٹ از اے پیک آف فالس امیجنیشن. یہ جھوٹے امیجنیشنز ہیں، فالس امیجنیشن ہے، سارا تخیل ہے، جھوٹا تخیل ہے پوئٹری، اور کچھ بھی نہیں ہے. ویسٹ آف ٹائم ہے، وقت کا ضیاع ہے. ایک ویو پلیٹو کا تھا، اور پھر پلیٹو کے فالوور تھے جو پلیٹو کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، وہ پلیٹو کے فالوورز. اور پلیٹو کے فالوورز یہی کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ پوئٹری از سم تھنگ فالس، اور یہ لائز کا مجموعہ ہے، جھوٹ کا مجموعہ ہے، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. پلیٹو نے یہ بات اس لیے بھی کی تھی کہ اس دور میں ہومر پوئٹ موجود تھا جس کی پوئٹری سکولز میں پڑھائی جاتی تھی. ہومر اس طرح کی پوئٹری کرتا تھا کہ ایک جنگجو ہے جس کا نام ایکلیس ہے، اور وہ ایک ہی وار کے اندر 50 لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا ہے. تو پلیٹو کہتا ہے بھئی یہ کون سا ہیرو ہے جو 50 لوگوں کی ایک ہی وار میں گردنیں اڑا دیتا ہے؟ جب ایسی پوئٹری بچوں کو پڑھائی جائے گی تو دو قسم کے ریئیکشن آئیں گے. ایک یہ کہ بچے چاہیں گے وہ ایسا بنے اور بننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسے بن نہیں پائیں گے اور پھر وہ زندگی سے مایوس ہو جائیں گے. یعنی کہ ان کو جب جھوٹ پڑھایا جائے گا تو پھر وہ بچے آخر میں اس جھوٹ کو پورا نہیں کر پائیں گے، مایوس ہو جائیں گے. دوسرا ویو تھا کہ جب بچے ایسی پوئٹری پڑھیں گے اور کہیں گے ایک شخص 50 لوگوں کی گردن ایک ہی وار میں اڑا سکتا ہے، ایسا ہیرو، وہ کہیں گے ایسا تو ہم بالکل کبھی نہیں کر سکتے، اور وہ پہلے سے ہی مایوس ہو جائیں گے. تو پلیٹو اور پلیٹو کے حواری جو ہیں ان کا کنسیپٹ یہ ہے، پوئٹری از سم تھنگ فالس امیجنیشن اینڈ دیٹ از ویسٹ آف ٹائم. یہ ایک ویو ازل سے چلا آ رہا ہے، گریک پیریڈ سے چلا آ رہا ہے پوئٹری کے بارے میں کہ پوئٹری فضول چیز ہے. دوسرا ویو کیا ہے؟ یس اٹ از آف پیک آف فالس امیجنیشن. جی ہاں، پوئٹری جھوٹے تخیل کا ایک مجموعہ ہے، مان لیتے ہیں، بٹ پرووائڈس سلوشنز ٹو دا پرابلمز آف دا ریئل ورلڈ. لیکن یہ جھوٹ کا جو مجموعہ ہے یہ حقیقی دنیا کے جو مسائل ہیں ان کا سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. پوئٹری گو کہ جھوٹ ہے،
لیکن یہ حقیقی دنیا کے حل بتاتے ہیں، حقیقی دنیا کے بیماریوں کے بارے میں بتاتے ہیں، حقیقی دنیا کی جو بیماریاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے سلوشن بتاتی ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ ایک آدمی نے پوئٹری لکھی کہ ایسا فزیشین تھا، ایسا ایک ڈاکٹر تھا جو کہ پیشنٹ کو دیکھتا اور پھر پیشنٹ کو وہ ایک آئینے کے نیچے لٹاتا اور آئینے میں اسے دیکھتا اور اس کے بعد بتا دیتا کہ تمہیں فلاں ڈیزیز ہے اور تمہارے ہارٹ میں فلاں والو بند ہے۔ تو اگر یہ بات اگر گریک پیریڈ میں کی گئی ہے، کسی فزیشین نے کی ہے، کسی پوئٹری میں لکھا ہوا تھا، تو اس وقت کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہوگا۔ جو پلیٹو کے حوالی تھے انہوں نے تو مذاق اڑایا ہوگا، لیکن کیا یہ جھوٹی کہانی، جھوٹا تخیل آج سچ نہیں ہو گیا؟ کیا سائنٹسٹ نے ویسا کام نہیں کیا؟ کیا ڈاکٹرز نے ویسا کام کر کے الٹرا ساؤنڈ بنا نہیں دیا، ایکس رے مشینز بنا نہیں دی؟ ہاں بنا دی ہیں۔ تو پھر یہ کنسیپٹ ہینی کا ہے۔ ہینی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پوئٹری جھوٹ ہے، ایک تخیل ہے، جھوٹا تخیل ہے، لیکن یہ ہماری حقیقی دنیا کے مسائل کا حل بتاتی ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ گریک پیریڈ سے دو ویو چلے آ رہے ہیں پوئٹری کے بارے میں آج تک، کہ پوئٹری ویسٹ آف ٹائم ہے اور جھوٹ ہے۔ دوسرا ویو ہے کہ ہاں یہ جھوٹ ہے لیکن یہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں بتاتی ہے۔ تو جب یہ دو آرگومنٹ چلے آ رہے ہیں تو پھر پرپز واضح ہو گیا ریڈریس آف پوئٹری کا، اس بک کا۔ اور اس بک کا پرپز یہ ہے سیکنڈ والا کہ یہ چیز باور کرانی ہے، ڈیٹرمائن کرنی ہے، ری ایشورنس کرانی ہے، اس چیز کی کنفرمیشن کرنی ہے، ری اینالائزیشن کرنی ہے کہ ہاں پوئٹری آج کے مسائل کے حل کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ریڈریس آف پوئٹری کا کیا پرپز ہے۔ امپورٹنس، تیسرا ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس اینڈ نیڈ آف دس بک ان آور ٹائم۔ بھائی کیا اہمیت ہے اس کتاب کی جب یہ کتاب آ چکی ہے، اور اس بک کی ہمارے دور کو کتنی ایک ضرورت ہے، پوئٹری کی ڈیفینس کو کتنے لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اس بک کی کتنی اہمیت ہے، یہ بک پوئٹری کی بقا کے لیے کیا کر سکتی ہے، اس بک کی ورتھ کیا ہے، آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ٹوڈے فالوور آف پلیٹو، آج پلیٹو کا فالوور جو ہے wants that poet should write in support of politicians only۔ جو پلیٹو کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں، گو ان کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ وہ پلیٹو کے ماننے والے ہیں، جو ویوز وہ رکھتے ہیں وہ پلیٹو کے ویوز تھے، ان کو پتہ نہ بھی ہو اگر، لیکن ہمیں پتہ ہے ایز اسکالرز، اور ہم دنیا کو کیونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پلیٹو کا جو فالوور ایک شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک پوئٹ وہ پولیٹیشنز کی فیور میں لکھے، پولیٹیشنز کی سپورٹ میں لکھے، یہی بہتر ہے، کیونکہ آج سیاست، پولیٹکس بہت اہم رول ادا کر رہی ہے۔ سیاست کے ذریعے آپ بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، سیاست کے ذریعے آپ بہت زیادہ خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا سیاستدان آپ کے ملک کو وہ پیرس بنا سکتا ہے، لندن، نیو یارک بنا سکتا ہے، اور آج کا ایک برا لیڈر، ڈیموگوگ، ایک برا لیڈر آپ کے ملک کو برباد کر سکتا ہے۔ تو پوئٹری کچھ نہیں کر سکتی۔ پولیٹکس اینڈ پولیٹیشنز کین ڈو اے لاٹ فار اے کنٹری، فار اے نیشن۔ تو پوئٹس کو اب وہ خام خیالی کی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے وہ خام خیالی کی دنیا۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں پولیٹیشنز کی سپورٹ میں لکھنا چاہیے تاکہ لوگ اچھے پولیٹیشن کو پہچان سکیں، انہیں پولیٹکس کے اوپر لکھنا چاہیے تاکہ لوگ پولیٹکس سیکھ سکیں۔ اور یہ بات میرے پرسنل ایکسپیرینس میں آئی ہے کہ جو میرا سب سے بڑا رائیول ہے، ہی از ماسٹر ان سیاسیات، اس نے بہت بہترین طریقے سے سیاست کر کے اس نے مجھے کافی حد تک بدنام کر دیا، بہترین بدنام کیا۔ آئی واز ریئلی فیلنگ دیٹ آئی ایم سک ایٹ ہارٹ۔
I was going to die. مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گا، یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں. تو سیاست کے ذریعے ایون کہ I was the author of 15 books in those days. Now I am the author of 21 books. 21 بکس لکھی ہیں، انڈیا تک بک گئی ہے. اس کے باوجود I was too much dismayed only because of politics. اس کی سیاست کی وجہ سے. So that was a personal experience. Now I am talking about کہ اس بک کی اہمیت کیا ہے. اس بک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پہلی بات یہ کی ہے کہ کچھ لوگ موجود ہیں جو پلیٹو کے فالوور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوئٹس کو پولیٹیشنز کی سپورٹ میں لکھنا چاہیے. کیوں؟ پولیٹکس از پرائم ان دیز ڈیز. کیونکہ آج کل سیاست ہی پرائم کوئی چیز ہے، سیاست ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے، سیاست ہی سب سے اتم ہے، سپیریئر ہے. اسی سے ہی اس دنیا کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اسی سے ہی نیشن کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اسی سے ہی محلے کے مسائل حل ہو رہے ہیں. ایک محلے میں وہ بلیوڈ کی یاد میں یا ٹرین کے اوپر پوئم لکھنے والے کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن محلے کے جو سردار ہے، نمبردار ہے، جو چودھری ہے، جو یہاں کا MN ہے، اس کی وجہ سے آپ کی گلی خوبصورت ہو سکتی ہے، آپ کے ٹریز خوبصورت ہو سکتے ہیں. نہ کہ ایک پوئٹ کی پوئٹری سے ٹریز خوبصورت ہو جائیں گے، محلہ صاف ستھرا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. سو پولیٹکس از سپریم، دیٹ از پرائم. یہ پہلے ہے سب سے. اٹس لکنگ ٹرو اور یہ صحیح نظر بھی آتا ہے اور مجھے لگتا بھی ہے کہ ایسا ہی شاید ہے. اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے کہ سیاست ہی جیسے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس بک کو اس لیے لکھا گیا سیمسینی نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوئٹ بھٹک جائیں اور وہ نیچرل اوریجنل وہ ہیونلی پوئٹری کو، انسپریشن کو چھوڑ کر وہ نام نہاد پوئٹری کرنا شروع کر دیں اور کسی نیشن کے کسی ہیرو کے حق میں لکھنا شروع کر دیں. ایسا نہ ہو جائے. اس لیے ضروری تھا پوئٹری کی اصل شناخت کو، اس کے اصل خد و خال کو اور اس کی اصل روح کو برقرار رکھنے کے لیے اس بک کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی ورتھ ہے، اس کی بڑی ضرورت تھی اس ٹائم کو، اس وقت کو. آئیے سیکنڈ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. Poetry of our time is like a sweet toffee to injured child. آج کے ہمارے دور میں، خاص طور پر آج کے ہمارے دور میں، پوئٹری تو بس ایک مٹھی ٹافی کی طرح ہے. مٹھی ٹافی، جیسے بچے کا پاؤں کٹ جائے ایکسیڈنٹ میں اور بچے کو بجائے اس کے کہ اس کی انجری کا علاج کیا جائے یا دوبارہ ایسا انسیڈنٹ روح پذیر نہ ہو کہ کسی کا ایکسیڈنٹ میں پاؤں نہ کٹ جائے، اس چیز کا سلوشن دینے کے بجائے پوئٹری کیا دیتی ہے؟ پوئٹری سے گیت سناتی ہے، اسے مٹھی ٹافی دیتی ہے. ہائے تیرے ساتھ انجری ہوئی، تو وہاں سے چلا آ رہا تھا، ادھر سے ایک موٹر سائیکل والا آیا اور کیا خوفناک وہ سین تھا، اور ایک لمحے کے لیے عقل گمسم ہو گئی. گمسم ہوا آواز کا دریا تھا جو ایک شخص، ستارہ بھی نہیں اب پتھر بھی نہیں اب ستارہ تھا جو ایک شخص. شاید کہ وہ کوئی حرف وفا ڈھونڈ رہا تھا، چہروں کو بڑے غور سے پڑھتا تھا جو ایک شخص. صحرا کی طرح دیر سے پیاسا تھا وہ، شاید بادل کی طرح ٹوٹ کے برسا تھا جو ایک شخص. اب میری پہچان کا وہ منکر ہے وہ محسن، خط خون سے اکثر مجھے لکھتا تھا جو ایک شخص. مٹھی ٹافی مٹھی ٹافی مٹھی ٹافی مٹھی ٹافی. بچے کا پاؤں کٹ گیا ایکسیڈنٹ میں اور اس کو شاعر بیٹا مٹھی ٹافی دے رہا ہے، جبکہ سائنس از پرووائڈنگ پرماننٹ کیور ٹو انجرڈ ون. جبکہ اس کے مقابلے میں سائنس تو اس انجرڈ پرسن کو پورا کا پورا کیور دیتی ہے. بچہ آ گیا، پوئٹ بیٹا کیا دے گا، پوئٹری بیٹی کیا دے گی؟ وہ اس کے دل کو تسلی دے گی، اسے ٹیم کرے گی، بھئی تم اس قسمت کے ساتھ جینا سیکھ لو کہ تمہارا پاؤں کٹ گیا، اب اس ایک پاؤں کے ساتھ جینا سیکھو. پوئٹری یہ سکھائے گی. تم زخمی ہو گئے ہو اور زخمی رہ کر معاشرے میں جینا سیکھ لو، پوئٹری یہ سکھائے گی. جبکہ سائنس وہ اس کا آرٹیفیشل پاؤں بنا کر لگائے گی اسے. سائنس
وہ آئے گی، وہ اس کارنر کو دیکھیں گے، اس کارنر کو وہ ایک مشین لے آئیں گے کرین، اس کے ساتھ کھلا کریں گے، کھلا کر کے میتھمیٹیشین آئے گا، وہ پیمائش کرے گا اور پھر ساری ڈائریکشن دیکھی جائے گی تاکہ دوبارہ یہاں پر ایکسیڈنٹ نہ ہو، کسی بچے کا پاؤں نہ کٹ جائے۔ تو پوئٹری کی اہمیت کم ہوگی نا، پوئٹری تو بس مٹھی ٹافی دینے کے لیے آ گئی، اور سائنس جب کہ اس دور کے اندر دندنا رہی ہے وہ تو ہر چیز کا کیور دینے کے لیے تیار ہے۔ فار ایگزامپل پوئٹری اونلی سلائس۔ اچھا ایک اور مثال دیکھتے ہیں، چلو میں لور کی مثال لیتا ہوں۔ پوئٹری نے کیا پوئٹری پیدا کی ہے؟ خدا برباد کرے امجد اسلام امجد، وسطی شاہ، دوسری بلا تیسری بلا، فلانا فلانا ایسا تیسا شاعر، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی زخمی بن گیا، کوئی اجڑا بن گیا، کوئی کتا بن گیا، کوئی بلا بن گیا، سارے بڑے پوئٹ جن آ گئے ہیں پاکستان کے اندر، جی ہم پوئٹری کرتے ہیں۔ what type of poetry they are doing؟ کیا پوئٹری میں لکھتے ہیں؟ is there any solution, guideline, anything? nothing۔ بس ایک لور ہے جی، وہ کبھی جنگل کو منہ کر کے جا رہا ہے، کبھی وہ کیٹو جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی سگرٹیں پی رہا ہے کہ بندے نو میں ویکھیا بیٹھیا سگرٹاں پی رہا سی، تیز دھوئیں دے چاقو نال پھٹ جگر دے سیریا سی۔ اس کتے کے بچے پوئٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو سگرٹ بیٹھا پی رہا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو یوگا پر لے جاؤں ایم کے بھٹا صاحب کے پاس تاکہ یہ سگرٹ پینا چھوڑ دے۔ یہ لکھ دیتا، سب سے گندی رائم کے اندر لکھ دیتا، ایسے کہ ایسے لکھ دیتا، پھر بھی وہ فائدے مند تھی بات کہ سگریٹ پینے والوں کو پتہ چل جاتا کہ ایکسرسائز از دا کیور آف such type of whatsoever the thing is addiction۔ اچھا اب پوئٹری کیا کرتی ہے؟ ایک لور ہوتا ہے، لور کے جی وہ ڈپارٹ ہو گیا، الگ ہو گیا اپنے بیلوڈ سے، اب جی اس کے لیے پوئٹری تیار کی جا رہی ہے، ایک جانور نما پوئٹ بیٹھا اس کے اوپر پوئٹری کر رہا ہے جی، وہ اس کا دل بس پھٹنے پر آ گیا ہے، دل اس کا بڑا غمگین ہے، اداس ہے، پورے صحرا کی خاموشی اس کے دل کے اندر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور پوئٹ جو ہے، جو لور ہے، وہ اس کو ریڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے میرا دل تو واقعی ڈیزرٹ کی طرح ہے، ویک می اپ وین سپٹمبر، مجھے اس وقت اٹھانا جب سپٹمبر ختم ہو جائے، کیونکہ سپٹمبر کے اندر میرا دل ڈیزرٹڈ ہو گیا تھا۔ یہ ایک اور کتا تھا شاید، انگلش شاعر تھا۔ تو لور کو سلائس دیا گیا، بھائی تسلی رکھ، بھائی تم اکیلا نہیں ہے اس دنیا میں دکھی، دنیا بڑی ظالم ہے، بیلوڈ بڑی ظالم ہے، اور تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، تو اس سے سیپریٹ ہو گیا، الگ ہو گیا، وہ اور کنٹری چلے گیا، تو اور کنٹری میں ہے، اب بس اس دکھ کو سہ جا، برداشت کر، بس تیرا دل بڑا دکھی ہے۔ سو فار ایگزامپل پوئٹری اونلی سولائز ٹو ڈپرائیوڈ لور، کہ پوئٹری صرف ڈپرائیوڈ لور، وہ لور جو ڈپارٹ ہو گیا ہے، الگ ہو گیا اپنی بیلوڈ سے، محروم لور ہے، اس کو پوئٹری صرف سولائز کرتی ہے۔ جبکہ سائنس کو دیکھیں، وائل 4G اینڈ 3G از پرووائڈنگ فل سیٹسفیکیشن اینڈ اپروچ ٹو دا بیلوڈ، واٹ غلط کہا ہے کیا؟ جبکہ سائنس کو دیکھو، اس نے 3G دی ہے، 4G دی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ لے لور صاحب دیکھ اپنی بیلوڈ کو، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ بحرین میں بیٹھی ہوئی ہے، چاہے سعودی عربیہ میں بیٹھی ہوئی ہے، چاہے کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ رضائی میں گھسی ہوئی ہے، چاہے وہ واش روم کے اندر ہے، مزے کر، اپروچ دے دی ہے، سیٹسفیکیشن دے دی ہے لور کو۔ تو پھر پوئٹری کی ویلیو کم ہو گئی، پوئٹری نے صرف سلائس دی ہے، تسلی دی ہے، مٹھی ٹافی دی ہے، جبکہ سائنس نے اس کا کیور کر دیا ہے۔ جب سائنس کیور کر رہی ہے تو پھر سائنس کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی، پوئٹری کی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو پھر ایسے دور میں جب پوئٹری کی ویلیو نہیں تھی تو پھر سیم سینی صاحب نے بک لکھی رائٹرز آف پوئٹری، نہیں پوئٹری کے بڑے فائدے ہیں، پوئٹری ضروری ہے، ہونی چاہیے، کیا کیا فائدے ہیں وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو اس بک کی اس لیے بھی ورتھ ہے، امپورٹنس ہے ہمارے دور کے اندر، کیونکہ ہمارے دور کے اندر سائنس از اوور پاورنگ اینڈ بینگنگ ایٹ دا ہیڈ آف سچ ٹائپ آف فالس امیجنیشن۔ 3
اور کیوں ضرورت پڑی، تیسری بات ہے کہ ریڈر صاحب پوئٹری لکھنے کی پھر ضرورت کیوں پڑی ہے، ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، ایک اور اینگل سے پوئٹری کیوں ڈیٹوریشن کا، تباہی کا شکار ہے، اور پھر کیوں ضرورت ہے پوئٹری کو ری ایشورنس کرنے کی، کنفرم کرنے کی، اس کی افادیت کو یقینی بنانے کی ضرورت پڑی۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، ناؤ ڈیز وائن، شراب، ویلتھ، دولت، پاور، طاقت، یہ تین چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ پھر دیکھیں میڈیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی، میڈیکل میں اتنی ترقی ہوئی کہ آج آپ کا فادر مر جائے، آپ جا کر بازار سے 2 گولیاں کھا کر سو جائیں، صبح اٹھیں آدھا غم باقی ہوگا۔ ویری سمپل، الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، آپ جس جگہ جہاں بھی ہیں موبائل آپ کے ساتھ ہے، یو آر انجوائنگ دا الیکٹرانک میڈیا، آپ میڈیا کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بک پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بک خریدنے کا ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے باقاعدہ بیٹھ کر اس کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے۔ اب آپ کو پڑھنا نہیں پڑتا بلکہ آپ کو سننا ہوتا ہے، اور سننا پڑھنے سے آسان ہے، جیسے کہ آپ لیکچر سن رہے ہیں۔ ویژول سانگس، اور میرا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے 40-50 سالوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی، کوئی انگریزوں کو بھی حیا دے گا، اور یہ مسلمانوں کو بھی حیا دے گا، تمام دنیا کو کوئی شعور دے گا کہ اب بس کریں لکھنے کی ضرورت اب کون سی رہ گئی ہے؟ اب بس اورل ٹیسٹ ہونے چاہیے، اورل نالج ہونا چاہیے، ریکارڈنگز موجود پڑی ہوں، پر ریکارڈنگ سنیں، نالج گین کریں، اور پھر دوبارہ اس کو کنوے کر دیں آگے کی طرف۔ سو آگے آنے والے دور میں یہ چیٹنگ، یہ لکھنا، یہ ایشوز ختم ہو جائیں گے۔ بس آنے والے دور کے اندر الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، لوگ صرف بولیں گے، بول کر ایگزام دیے جائیں گے، بول کر نالج کنوے کیا جائے گا، بول کر سارا کام ہوگا۔ جسٹ پاز فار 3 منٹس۔ سو الیکٹرانک میڈیا از اوور دیئر۔ الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے سامنے نیوز چل رہی ہے، سامنے آپ کے سانگس چل رہے ہیں، سامنے آپ کے ڈراماز چل رہے ہیں۔ ڈرامہ جب سامنے چل رہا ہے آپ اس سے مورل گین کر رہے ہیں۔ 15 منٹس کا 1.5 آور کا ڈرامہ ہے، اسے دیکھ کر آپ بہت کچھ گیدر کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے ایک آدمی جتنا نالج 10 سال میں گین کرتا تھا، آج ہمارے ہاں ایک باشعور شخص 10 دنوں میں اتنا نالج گین کر لیتا ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے۔ ویژول سانگس، پوئٹری کی اس لیے بھی ضرورت نہیں رہی کہ آج ویژول سانگس آ گئے ہیں۔ اب ہم پوئٹری پر غور نہیں کرنا چاہتے۔ لتا کے پرانے گانے یا مہدی حسن کے پرانے گانے، اب اس کا ٹیسٹ پوئٹری میں ہے اور اس کی ردم میں ہے۔ آج جو سانگز آ رہے ہیں وہ ویژول سینز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اس کی ویژول کو انجوائے کرتے ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کی ردم کو انجوائے کرتے ہیں۔ پوئٹری از ناٹ این ایشو، اس کے اندر آئیڈیا کیا ہے، آئیڈیا کے پیچھے ہم نہیں جا رہے، دیٹ از اے انٹرٹینمنٹ جسٹ، کیونکہ نالج سائنس نے اپنے پاس لے لیا ہے، نالج سائنس کے پاس آ گیا ہے۔ پوئٹری پھر کھوکھلی ہو گئی، اور پوئٹری نے جو پہلے پوئٹری ذریعہ تھی نالج پرووائڈ کرنے کا، اب وہ پوئٹری صرف رائم پرووائڈ کر رہی ہے، ردم پرووائڈ کر رہی ہے، اس کے اندر کوئی کنسیپٹ یا وہ کوئی آئیڈیا پیش نہیں کر رہے۔ پریکٹیکل کرٹیسزم، آج دور کے اندر پریکٹیکل کرٹیسزم آ گیا ہے۔ لوگ بیٹھ کر کرٹک کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اچھے برے پہلو سامنے لاتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر بے شمار اینکر بیٹھ کر وہ اچھے برے پہلو سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ آج تو انگلینڈ کے پرائم منسٹر کو ایک اینکر کہہ دیتا ہے شٹ اپ، آپ نے شاید یہ نیوز دیکھی ہوگی۔ تو پریکٹیکل کرٹیسزم آ گئی ہے۔ تو پریکٹیکل کرٹیسزم جب آ گئی ہے تو ریڈر از پرومیننٹ، ریڈر از ڈومیننٹ، ریڈر ڈومیننٹ ہو گیا ہے اور رائٹر پیسو ہو گیا ہے۔ ریڈر کرٹیکل ہو گیا ہے، ریڈر اچھے برے پہلو فوراً کیلکولیٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ میتھ کی دنیا ہے، میتھس،
یہاں میتھس آ گیا ہے، یہاں بینکنگ سسٹم ہے، یہاں منی کو ایکومولیٹ کیا جاتا ہے، یہاں کیلکولیشن کی جاتی ہے، ہر چیز میں کیلکولیشن، کون سا کام کریں گے کتنا اس میں فائدہ ہوگا۔ تو میتھس کا دور ہے، پوئٹری کی اہمیت لیس ہو گئی ہے۔ لیک آف ٹائم، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، نالج اتنا وسیع اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس نالج کے پیچھے مختلف برانچز میں ہیں، اور پھر وقت نہیں ہے، ارننگ سے وقت نہیں ہے۔ ارننگ سے اگر وقت بچتا ہے تو انسان جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، ڈانس چاہتا ہے، وہ ایکسرسائز چاہتا ہے، وہ گھومنا پھرنا چاہتا ہے۔ صرف چند ایک بیمار طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو کمروں میں گھس کر ابھی بھی کسی غالب یا فراز یا دوسرے تیسرے کی بک لے کر بیٹھے ہوں گے۔ ڈیتھ آف ٹریڈیشنل فلاسفی، آپ بتائیں تو صحیح کتنے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں جن کو جانتے ہیں، جن کے گھروں میں جو باقاعدہ جا کر بکس پرچیز کر کے لاتے ہیں؟ ایمانداری سے آپ سروے کر کے دیکھیں اور پوچھیں لوگوں سے کتنا عرصہ پہلے انہوں نے بک خریدی تھی، محسن نقوی کی، فراز کی، یا غالب کی، یا علامہ اقبال کی۔ تو موسٹ آف دیم ول سے دیٹ فرام 10 years دے ہیو ناٹ پرچیزڈ اینی بک۔ بکس والوں کا جو حال ہے میں جانتا ہوں، میرے دوست ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کو فوبیا ہے بک کا، یا جو مینٹلی سک ہیں۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں جعفری صاحب، پچھلے دنوں مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بھتیجی کا رشتہ کرنا تھا، ایک گھر میں گئے، ہم گراج میں 3 گاڑیاں ٹھہری ہوئی تھی، بڑے اچھے صوفے تھے، بڑا اچھا گھر تھا، ہم بیٹھ کے وہاں پر اور بیٹھے وہاں پر، تو تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، ان کے ایک بھائی نے کہا، جعفری صاحب کے بھائی نے کہا، اے جعفری صاحب اٹھو چلیے۔ وہاں کے بیٹھ جاؤ، خیر تھے، اور کہ نہیں جعفری صاحب چلیے۔ کہتے ہم بھائی کی بات مان کے اٹھ کے آ گئے۔ میں نے باہر آتے ہی پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے، اٹھ کیوں گئے ہو، کیا ہوا ہے؟ کہ یار ایڈا وڈا کار ہے، 3 گڈیاں کھڑے نے، تو پورے کار دے وچ ایک رسالہ تک بھی نہیں لدیا۔ یعنی کہ اس کو یہ بات بری لگی کہ گھر کے اندر اتنی کوئی فضول قسم کی یہ فیملی ہے کہ گھر کے اندر ایک کتاب تک ان نظر نہیں آئی۔ پڑھنے کا کوئی ذوق شوق ہو تو ہماری بھتیجی یہاں آگے کیا کرے گی؟ تو یعنی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو بک سے عشق ہے، لیکن ہم اوور آل بات کر رہے ہیں، اوور آل۔ ڈیتھ آف ٹریڈیشنل فلاسفی، ٹریڈیشنل فلاسفی تو بالکل سرے سے ختم ہی ہو گئی ہے۔ فلاسفی ایک بہت بڑا سبجیکٹ تھا، پلیٹو فلاسفر، بیکن فلاسفر، ارسطوٹل فلاسفر، بڑے بڑے ڈیکارٹ فلاسفر، گاڈ کے اوپر اتنی زیادہ فلاسفی، اتنا زیادہ کام ہوا ہے۔ اب تو ماسٹر ان فلاسفی آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، اور فلاسفی کی معاشرے کے اندر ضرورت نہیں رہی۔ فلاسفی کا سارا کام سائنس نے اپنے سر لے لیا ہے۔ فلاسفی کا مطلب تھا پہلے سے موجود کسی چیز کے اوپر تجزیہ کرنا، اب وہ کام سائنس کرتی ہے۔ ٹری موجود ہے، اس کا سارا تجزیہ کر کے اس کا سیل بھی بتاتی ہے، سیل کے اندر نیوکلس بھی بتاتی ہے، نیوکلس کے اندر کروموسومز بھی بتاتی ہے، کروموسومز میں جینز بھی بتاتی ہے، اور اس سے ایسے اچھے انداز سے بتاتی ہے کہ ایک ایک پوائنٹ ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کام فلاسفی نہیں کر سکتی۔ وہ فلاسفی ساری کی ساری جو ٹریڈیشنل فلاسفی تھی جس کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ ساری کی ساری ایسے تخیل پر مبنی ہوتی تھی، اندازوں پر مبنی ہوتی تھی۔ کچھ اندازے ٹھیک ہو جاتے تھے، کچھ غلط ہو جاتے تھے، غلط کے اوپر پھر ایک غلط اندازہ آ جاتا تھا، اس کے اوپر پھر ایک صحیح آ جاتا تھا۔ ایسے دھکم پیر فلاسفی چلتی ہے، لیکن اس کا بڑا فائدہ ضرور ہوا۔ تو اس کی فلاسفی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ساتھ پوئٹری کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب پوئٹ بھی تو ایک ایسے اندازے لگاتے ہیں بیٹھ کر، جو انگریز پوئٹ ہیں۔ پاکستانی پوئٹ تو وہ اندازے بھی نہیں لگاتے، ان کو فرصت ہی نہیں ہے جذبات کے علاوہ کچھ لکھنے ہیں۔ دنیا وزڈم کی طرف جا رہی ہے اور وہ ابھی جذبات اجاگر کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لور بننے میں 70% جو ہاتھ ہوتا ہے وہ انہی پرانے گانوں کا ہوتا ہے اور پرانی پوئٹری کا ہوتا ہے۔ جب سے وہ ختم ہوئے تو لوگ بھی لو بھی ختم ہو گیا، ساتھ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لو کی جگہ اب سینسل پلیئر لیتی جا رہی ہے۔ لیک آف انٹرسٹ ان ہیونلی ورلڈ، اب بچوں کو، نیو جنریشن کو، لوگوں کو ہیونلی ورلڈ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔
گاڈ میں انٹرسٹ نہیں ہے، ریلیجن میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ہیونلی جو دنیا ہے، جو آسمانی دنیا ہے، اس کے بارے میں انہیں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کے انٹرسٹ ہم نے خود ختم کر دیا ہے۔ خود کیا ختم کیا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہی اتنا ہے بیرونی دنیا کا، بیرونی دنیا ساری کی ساری جس سمت میں جائے گی تو ہمارے اوپر پریشر ویسا کا ویسا آئے گا، ہمیں مجبوراً جانا پڑے گا۔ اب آپ انٹرنیٹ، موبائل، لیپ ٹاپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اب سروائیو ہی نہیں کر سکتے آپ۔ تو جب آپ کے پاس ایک موبائل ہے تو اس کے اندر ہر ریلیجن ہے، ہر قسم کی فلاسفی، ہر چیز ہے۔ اب بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، بہنیں ہیں یا مائیں ہیں، سب رضائی کے نیچے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، جو مرضی دیکھیں۔ تو ایک براڈ وسیع دنیا ہے، تو آپ انٹرنیشنل ہو گئے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو انٹرنیشنل دنیا کے اندر ہیونلی ورلڈ سے کٹ آف ہو گئے لوگ۔ اب صبح سویرے ہمارا بچہ اٹھتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے یہ یاد کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ وہ آنکھ کھولتے ہی سوچتا ہے کہ میرا جوتا کہاں ہے، واش روم کی ڈائریکشن کون سی ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو وہ کھانے کی ٹیبل پر بستہ بڑا سارا اٹھاتا ہے تو سکول میں سارا دن ڈانٹ سن سن کے لکھ کے اکیڈمی سے آتا ہے تو لمبا پڑا ہوتا ہے ایسے۔ اس کی زندگی میں گاڈ کا عمل دخل ہی نہیں، آپ نے ختم کر دیا۔ وہ یاد کیوں کرے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے سکول کا کام کرنا ہے، مجھے مسجد جا کے کیا ملنا ہے۔ اب وہ بچے کویشچن بھی کرتے ہیں۔ تو ہیونلی ورلڈ میں ہمارا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں بہتر ڈائریکشن پر، جو ڈائریکشن بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ڈائریکشن میں لے آئے۔ اینڈ لاسٹ بات یہ ہے، پوئٹری کی ڈیتھ کی وجہ ایک اور یہ ہے کہ ڈائریکٹ سیکس آ گیا۔ پہلے لو تھا، لوگوں کو ملنے کے مواقع کم تھے۔ ایک لور ہوتا تھا، وہ بلوڈ کی دیواروں کے ساتھ گزر کے زندگی گزارتا تھا، اور اسے سال میں 6 ماہ میں 7 ماہ میں ایک بار دیدار نصیب ہوتا تھا۔ لور کی یہ حالت ہے، میں اتنا پرانا تو نہیں ہوں، 34 ایئرز میری ایج ہے، اور مجھے یاد ہے واجد نام کا وہ لور تھا جو میرے محلے دار تھا۔ وہ کوئی سائمہ نام کی لڑکی سے محبت کرتا تھا، تو وہ پولیس والے کی بیٹی تھی، ہم اسے دیکھتے تھے۔ تو اس نے آج تک اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اس کی گلی سے گزرتی تھی۔ روزانہ دوپہر 3 بجے وہ ٹھہر کر اس کو دیکھتا تھا کہ وہ یہاں سے گزرے گی۔ ایک دن ایک پارک میں جا کر بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، تو ایک دم واجد اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے اوے خالد دیکھ میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ میں کیسے؟ ابے دیکھ نہیں رہا۔ میں کیسے تو خوش قسمت ہے بھائی؟ ابے دیکھ نہیں رہا۔ اور میں کہ واجد بھائی بتاؤ کہ تو پتہ چلے گا۔ کہتا ہے ابے دیکھ میں اپنے محبوب کے گھر کی سیدھ میں سویا ہوا ہوں۔ تقریباً آدھا کلومیٹر دور اس کا گھر تھا اس لڑکی کا، اور درمیان میں 20 مکان تھے۔ بس یہ تھا کہ سیدھ بن رہی تھی۔ تو ایسے لور ہوا کرتے تھے جو سیدھ میں سو جاتے تھے تو کہتے تھے میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ اب تو سائنس نے ڈائریکٹ میتھڈ انٹروڈیوس کرا دیا ہے۔ یہ پکڑو موبائل، انٹرنیٹ، لائیو موویز دیکھو۔ لائیو موویز کیا دیکھو، بس لائیو ایک دوسرے کو دیکھو۔ اب جو موبائل آپ کے پاس ہے، آپ لڑکی گھر میں بیٹھ کے چاہے واش روم میں آپ کو سب کچھ دکھائے، لڑکا چاہے واش روم میں سب کچھ کرے۔ دیز آر دا بٹر ٹروتھس، یہ بٹر ٹروتھس ہیں، تلخ حقائق ہیں، سب کے لیے سانجھ ہیں، برداشت کرنے پڑیں گے، سننے پڑیں گے۔ میں تو کہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو ڈائریکٹ سیکس کا جو میتھڈ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی پوئٹری میں وہ جو نرم و نازک ٹینڈر فیلنگز دکھائی جاتی تھی، پوئٹری سے وہ اجاگر کی جاتی ٹینڈر فیلنگز، پیشنز، ایموشنز کی بات کی جاتی تھی، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس کی ضرورت جو نہیں رہی۔ زخم کو پھول تو سرسر کو صبا کہتے ہیں، جانے کیا دور ہے، کیا لوگ ہیں، کیا کیا کہتے ہیں۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے، آج وہیں لوگ ہمیں آبلا پا کہتے ہیں۔ کوئی بتلائے کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب، اتفاقاً جو کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں۔ اتفاقاً جو کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں۔ یقین کیجیے جب ہم نے یہ پوئٹری سنی تو وی ور فیلنگ دیٹ اوے کیا بات ہے، کیا ٹچ دیا ہے
فراز نے اینڈ پر ٹچ بڑا خوبصورت دیا ہے کہ اتفاقاً جو کہیں مل جائے محبوب تو کیا کہتے ہیں، اسے منہ میں زبان نہیں ہوتی، فیلنگ ہی ختم ہو گئے۔ اب تو لڑکے وہ جو اپنے محبوب ہوتا ہے اس کو کارنر پر جب ملتے ہیں تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پر فلاں محلے میں جب میں رہتا تھا اس وقت اتنی بار میں نے اس کے ساتھ میٹ کیا تھا، اب یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگی۔ اب تو وہ فیلنگس ہی ختم ہو گئی، پوئٹری کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جو پوئٹری یہ بیٹھ کر کر رہے ہیں اس پوئٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو ہمارے معاشرے کو۔ ہماری تو پوئٹری سب سے گندی ہے، وہ جذبات کی پوئٹری تھی وہ تو بالکل ہی ختم ہوگی، سمجھے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ باہر کی دنیا کے اندر بھی وہ ٹینڈر فیلنگز وغیرہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ میتھڈ کافی عرصے کا آیا ہوا ہے پوئٹری کی، وہاں آؤٹ آف کنٹری بھی ویلیو نہیں ہے۔ سیمے سینی پاکستان کے لیے تھوڑی لکھ رہا تھا یہ بک، اس نے بھی اپنے یورپین کنٹریز کے لیے لکھی ہے کہ وہاں پر پوئٹری کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ تو پوئٹری کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وائن، ویلتھ، فار میڈیکل ایڈوانسمنٹ، الیکٹرانک میڈیا، ویژول سانگز، پریکٹیکل کرٹیسزم، میتھس، لیک آف ٹائم، ڈیتھ آف ٹریڈیشنل فلاسفی، لیک آف انٹرسٹ ان ہیونلی ورلڈ اینڈ ڈائریکٹ سیکس ہیو وون دا ہارٹ آف مین۔ ان جو 30-35 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، ان چیزوں نے 15-20 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، ان چیزوں نے انسان کا دل جیت لیا ہے۔ اس لیے پوئٹری کی ضرورت نہیں ہے، نو اسپیس آف للنگ لیپ آف پوئٹری۔ اب پوئٹری کی وہ لوری دینے والی جھولی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیر از اونلی وے فار پوئٹری ٹو سیو اٹس آئیڈینٹی۔ صرف ایک ہی راستہ پوئٹری کے پاس رہ گیا ہے اپنی آئیڈینٹی کو سیو کرنے کے لیے، اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اٹ شوڈ ورک ان اسپریچولزم، کہ اس کو اسپریچولزم میں کام کرنا چاہیے۔ سیز بائی آئی مین لیکچرر ایم کے بھٹا۔ دس از اے پیراگراف وچ آئی ہیو کریٹڈ ان اے بک دیٹ واز 20 ایمبیگیٹیز آف انگلش لٹریچر، مستان پبلشر، نیو دہلی مستان پبلشر کو جو میں نے بک لکھ کر دی ہے، اس کے اندر یہ ایک پیراگراف میں نے وہاں سے لیا ہے کہ اب پوئٹری کے پاس ایک راستہ ہے کہ پوئٹری اسپریچولزم پر کام کرے، وہاں سے کوئی نئی چیز شاید یہ کھوج لے، اس اسپریچول ورلڈ کے اندر سے شاید دور دراز کائناتی کوئی بڑے بڑے آئیڈیاز لانچ کر دے، یا انسان کے اندر ڈیپ کے اندر انسان کی اصل بینگ کو تلاش کر لے، یا گاڈ کے وجود کو باقاعدہ طور پر یہ ریپرزینٹ کر دے۔ کچھ اسپریچول ورلڈ میں جا کر یہ اپنی بقا ڈھونڈ سکتی ہے، اس دنیا میں جا کر کچھ کر سکتی ہے، وگرنہ فزیکل ورلڈ، اس ارتھلی ورلڈ میں پوئٹری کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ 4th پوائنٹ تو ہم نے 3rd پوائنٹ میں ڈسکس کیا ہے کہ پوئٹری کا کیونکہ وجود ختم ہونے لگ گیا ہے، کیونکہ نئی سے نئی چیزیں آ گئی ہیں، دنیا میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، سیمے سینی کو ضرورت پڑی یہ بک لکھنے کی۔ اس لیے اس بک کی ورتھ بہت زیادہ ہے کہ اس بک کو پڑھ کر ہم دوبارہ ری ایشورنس کر سکتے ہیں، پوئٹری کی افادت کو پیش کر سکتے ہیں، اس کو دوبارہ کنفرم کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں پوئٹری میں۔ 4th پوائنٹ ہے کرٹکس آف دا ڈے آر ناٹ ان فیور آف پوئٹری۔ اس دور کے کرٹک پوئٹری کی بالکل فیور میں نہیں ہے۔ سو ہینی کنفرمز دا امپورٹنس آف پوئٹری ان ریڈریس آف پوئٹری ان 21st سینچری۔ بس 21st سینچری کے اندر پوئٹری کی امپورٹنس کے لیے اس نے امپورٹنس کو کنفرم کرنے کے لیے ریڈریس آف پوئٹری لکھی ہے، کیونکہ دنیا پوری اب ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ پوئٹری ہونی چاہیے۔ اب سیمے سینی نے مختلف پوئٹس کے ریفرنسز دیے ہیں اور ان کے ویوز دیے ہیں پوئٹری کی افادت کے بارے میں۔ جہاں پر اس نے 9 یا 8 پوئٹ کے ریفرنس دیے ہیں پوئٹری کی افادت کے بارے میں، وہاں اس نے سب سے پہلے ذکر پلیٹو کا کیا ہے، جس نے پوئٹری کے خلاف بات کی تھی، جو پوئٹری کے خلاف تھا، یعنی کہ پہلے وہ پلیٹو کی بات کرے گا، اس کے بعد جس نے پلیٹو کی بات کرے گا اور بتائے گا کہ پوئٹری کے اوپر کیا چارج ہیں، کیا اس کے اوپر الزامات ہیں، پلیٹو اس کے خلاف کیا کیا کہتا ہے،
اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے اپنی بک میں. پھر ارسطوٹل کی بات کرتا ہے جس نے پوئٹری کو ڈیفینڈ کیا. ہیول کی بات کرتا ہے جس نے پوئٹری کی حفاظت بتائی. ایڈن کی بات کرتا ہے WH آڈن کی. آڈن جس نے پوئٹری کے حق میں باتیں کی. سر فلپ سڈنی کی بات کرتا ہے جو کہ 16 سنچری میں آیا, پوئٹری کے حق میں بات کی. اسٹیونز کی بات کرتا ہے جس نے پوئٹری کے حق میں بات کی. سائمون کی بات کرتا ہے جس نے پوئٹری کے حق میں بات کی. جارج لیوس کی بات کرتا ہے جس نے پوئٹری کی حفاظت کو اجاگر کیا. سب سے پہلا فلاسفر, کریٹک, اور پلیٹو خود بھی, چلو چھوڑو یہ بات نہیں کہتا, یہ بات پھر آپ کو کنفیوز کر دے گی. پلیٹو خود بھی, اس سینٹنس کو میں کمپلیٹ کروں گا ایٹ دا اینڈ, وہ ایک ایکسٹرا سینٹنس ہوگا, اس کو آپ نے دل پر نہیں لینا, دماغ میں بھی نہیں لینا. اچھا جی, پلیٹو نے الزامات لگائے تھے پوئٹری پر. پلیٹو واز اے فلاسفر بیفور کرائسٹ آیا تھا. افلاطون کہا جاتا ہے ہی از دا ٹیچر آف ارسطوٹل, ہی از دا اسٹوڈنٹ آف سوکریٹیز, سقراط. پلیٹو سیز ان ہز بک ریپبلک اس نے بک لکھی تھی. اس کے اندر ایک اس نے اسٹیٹ بنائی تھی, ایک اس نے خیال پیش کیا تھا ایک اسٹیٹ کا. اس اسٹیٹ کا نام تھا یوٹوپیا. یہ ایک تخیلاتی اسٹیٹ تھی جو اس نے بنائی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایسی اسٹیٹ ہے جس کے اندر انسان کے غم نہیں ہوں گے, دکھ نہیں ہوں گے, مسائل نہیں ہوں گے. اس نے یوٹوپیا جو بنایا ہے, اس نے کہا ان دس یوٹوپیا, ان دس اسٹیٹ آف یوٹوپیا پوئٹس آر بینڈ. اس میں پوئٹ داخل نہیں ہوں گے بیکاز پوئٹس آر لائر. اس نے اپنی اسٹیٹ کے اندر پوئٹس کی پر بین لگا دیا تھا. یعنی کہ یہ ایک تھیریٹیکل بات ہے سارے کی ساری. پوائنٹ 1, پلیٹو کہتا ہے پوئٹس آر ایموشنل. پوئٹس جذباتی ہوتے ہیں. ویئر دیر از ایموشن, جہاں پر جذبات ہوتے ہیں, دیر از نو ریزن, وہاں پر عقل نہیں ہوتی. جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو عقلی باتیں نہیں کرتا. جب انسان محبت میں ہوتا ہے تو عقلی باتیں نہیں کرتا. جب انسان شراب کے نشے میں ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے, عقلی باتیں نہیں کرتا. تو پوئٹس آر ایموشنل, اور ویئر دیر از ایموشن دیر از نو ریزن. پوائنٹ نمبر 2, پلیٹو کا دوسرا الزام, پوئٹس آر لیزی. پوئٹس بڑے لیزی ہوتے ہیں. ST کارلج کو دیکھ لیجئے, افیم کے پھکے مار کے سویا رہتا تھا, اور پھر کہنے والوں نے کہا اس کے سلیپنگ آورز آر مور امپورٹنٹ دین ہز ویکنگ آورز. پوئٹس لیزی ہوتے ہیں. ووات, ورڈزورتھ ساری زندگی اپنے گھر کے سامنے باغیچے میں ہی پڑا رہا ہے, بیٹھا رہا ہے. ولیم ڈیوس ساری زندگی بیگر بن کے پھرتا رہا ہے. تو پوئٹس کی ہسٹری بھی ایسی ہے, نشیوں والی. تو پلیٹو نے خیر بات کی تھی گریک پیریڈ کی, بیفور کرائسٹ کی. پوئٹس آر لیزی. یہ کون ہے؟ ندیم احمد. پوئٹس آر لیزی, آئیڈل, بیکار ہوتے ہیں. امیجنیٹو, تخیلاتی ہوتے ہیں, تخیلاتی دنیا میں رہتے ہیں. لائر, پوئٹ جھوٹے ہوتے ہیں. اینڈ فار فرام ریئل ورلڈ, اور یہ اصل دنیا سے بہت دور رہتے ہیں. یہ اصل دنیا سے بہت دور رہتے ہیں. اصل دنیا سے بہت دور رہتے ہیں. بھائی پلیٹو کا کہنا یہ ہے, پلیٹو کی یہ تھیری ہے, سن لیں غور سے. پلیٹو کہتا ہے یہ جو ہمارے سامنے درخت, پہاڑ, کرسی, میز, یہ روڈز, یہ محل, جو چیزیں بھی اس دنیا پر زمین کے اوپر نظر آ رہی ہیں نا, یہ ساری کی ساری نقل ہیں, پرچھائی ہیں کسی اصل کی. یہ جو سامنے ساری فزیکل دنیا نظر آ رہی ہے جس کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں ساری کی ساری دنیا کسی دور آسمانوں میں موجود اصل دنیا کا صرف سایہ ہے. یہ ایک بات سمجھ آ گئی.
نقل کو کہتے ہیں امیٹیشن. دس فزیکل ورلڈ از دا امیٹیشن آف ریئل ورلڈ. ویئر از دس ریئل ورلڈ؟ یہ ریئل ورلڈ کہاں ہے؟ دور کہیں آسمانوں میں ہے. ایک بات کلیئر ہوگی. پوئٹ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ایک پلیٹو کہتا ہے جب ایک پوئٹ اس سامنے ٹھہری فزیکل دنیا کو دیکھ کر پوئٹری کرتا ہے تو یہ سامنے والی دنیا کو نقل کر کے وہ پیج پر لکھ دیتا ہے کوئی چیز، یعنی کہ اس فزیکل دنیا کی نقل لکھتا ہے، یعنی کہ ایک پوئٹ فزیکل دنیا کی امیٹیشن کرتا ہے. سپوز ڈیوس ایک پوئٹ ہے. ڈیوس ایک ٹری کو دیکھتا ہے، اس ٹری کے بارے میں لکھ دیتا ہے، اس کے پتے گرین ہیں، خوبصورت ہیں اور ان کے اوپر بارش پڑ رہی ہے. ڈیوس نے دیکھا سامنے ٹری کو اور اس کے بارے میں لکھ دیا. تو پلیٹو کہتا ہے اس نے سامنے موجود دنیا کی امیٹیشن کر دی ہے. پلیٹو کہتا ہے سامنے موجود دنیا کی امیٹیشن کر دی ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے، پوئٹ نے پیج کے اوپر درخت کی جو خوبصورتی لکھ کر بیٹھا ہے، پوئٹ درخت کی خوبصورتی جو پیج پر لکھ کر بیٹھتا ہے، دیٹ از دا امیٹیشن آف فرنٹ ورلڈ. جو سامنے دنیا پڑی ہوئی ہے اس کی امیٹیشن ہے. لیکن پلیٹو یہ کہتا ہے کہ یہ سامنے جو دنیا فزیکل نظر آ رہی ہے یہ تو اصل دنیا ہے ہی نہیں، یہ تو پرچھائی ہے، نقل ہے کسی اصل دنیا کی. دیٹ از دا امیٹیشن آف اوریجنل ورلڈ. لو جی، تو پھر اوریجنل ورلڈ آسمانوں میں اصل ہے، جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، جس گھر میں بیٹھے ہیں، یہ نقل ہے، اور جو پیج کے اوپر لکھا گیا ہے وہ نقل کی نقل ہے. تو پلیٹو کی تھیری کے مطابق پوئٹ میکس امیٹیشن آف امیٹیشن. وہ نقل کی نقل اتارتے ہیں. جو نقل کی نقل اتارے گا وہ ریئل ورلڈ سے فار فرام ہو جائے گا، وہ جھوٹا ترین ہو جائے گا. وہ کیا سینس دے گا اصل دنیا کے؟ وہ اصل دنیا کے سینس دے ہی نہیں سکتا. دیٹ واز اے تھیری آف پلیٹو. بس آپ اتنی تھیری ذہن میں رکھیں. یہ تھیری بہت دلچسپ بھی ہے، بہت بڑی بھی ہے. اور پھر میں اگلی بات اگر کہوں گا پلیٹو کے حوالے سے کہ اس کی ریئل ورلڈ کہاں ہے تو پھر آپ اس عجیب و غریب فلاسفی میں پھنس جائیں گے. یہ باتیں میں پارٹ 2 میں اگر کروں گا آپ سے. کچھ باتیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، کچھ کنکر آپ کے دامن میں ڈالے جا رہا ہوں. وہ کنکر آپ نے مضبوطی سے تھام کے رکھنے ہیں. اچھا، تو اب یہ پلیٹو کی بات آپ کو سمجھ آ گئی. پلیٹو کہتا ہے poets are lazy, idle, imaginative, lawyer and far from real world. اب آپ کو پتہ چل گیا far from real world کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ imitator of imitation، وہ کسی نقل کی نقل کرنے والے ہیں. poetry is false imagination and immoral. اور پلیٹو کہتا ہے پوئٹری یہ جھوٹ پر مبنی کوئی تخیل ہے اور امورل ہے، اور یہ غیر اخلاقی ہے، اس میں کوئی اخلاقی بات نہیں کی جاتی. پلیٹو کے مطابق تیسرا پوائنٹ، فلاسفی از پرائم. وہ کہتا ہے فلاسفی پرائم ہے، فلاسفی سب سے اچھی. نیکسٹ پیج پر چلیں گے. نیکسٹ پیج پر نہیں، ساری یہ ریفرنسز آف پوئٹس اینڈ دیئر ویوز اباؤٹ یوٹیلیٹی آف پوئٹری. یہ ہم میرے خیال میں 4تھ پیج پر ہیں. اس کے تقریباً 9 پوائنٹس ہیں. ابھی ہم نے پلیٹو کو ڈسکس کیا ہے. اب ہم 2 3 4 5 6 7 8 یا 9 ہم ان پوئٹس کو ڈسکس کریں گے جن کا ریفرنس سیمی سیزنی نے اپنی بک میں دیا ہے. پلیٹو نے پوئٹری کے خلاف باتیں کی، پوئٹری پر الزام لگا. اب باقی جتنے پوئٹ ہیں یہ سارے کے سارے
पोइट्री के हक में बातें करेंगे और सीमे सीनी भी ऐसी ही बातें करता है। सीमे सीनी ऐसी बातें करता है, फिर किसी न किसी राइटर का व्यू दे देता है, साथ ही किसी न किसी पोइट का हवाला दे देता है। सीमे सीनी का व्यू और इन पोइट जिनका रेफरेंस दिया है इनका व्यू सेम ही है। अब ये 8 या 9 जो पॉइंट हैं, मैं देख ही लेता हूँ ये कितने पॉइंट हैं। ये 8 पॉइंट्स हैं, यानी कि 8 पोइट्स के रेफरेंसेस हैं। वहाँ पर आप 8 पैराग्राफ क्रिएट कर सकते एग्ज़ाम में। इन पोइट्स की मैं असल बात लिख दी है मैंने। इससे पहले आप कह सकते हैं ही सेज थिंग्स, और फिर उसके अंदर आपने वहीं अरिस्टोटल के व्यूज़ अपने अल्फाज में लिख लेने हैं। फिर उसके बाद अरिस्टोटल के असल व्यूज़ लिख देने हैं, भाई अरिस्टोटल ने भी यही कहा था। आपका एक अच्छा खासा पैराग्राफ बन जाएगा। अगर ये बात मेरी समझ नहीं आई तो आपने बस जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपने लिख देना है। दूसरा पोइट जिसका रेफरेंस सीमे सीनी ने अपनी बुक में दिया, रेडनेस ऑफ पोएट्री, वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, अरस्तु, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टोटल रेफ्यूटेड हिज गुरु। अरिस्टोटल ने अपने गुरु को यानी कि प्लेटो को Excuse me, Mr. Nadeem. Mr. Nadeem, I'll call you back after some time. If you want to listen the lecture, you can listen it. Be quiet, just listen the lecture now. At the time I'm delivering the lecture now. Aristotle refuted his... Yes, wait now. At the time I'm not ready to tell you what are things you are asking now. Just wait. Okay. Just wait. अरिस्टोटल रेफ्यूटेड हिज गुरु। अरिस्टोटल ने अपने गुरु को रेफ्यूज़ किया। एंड सेज, और कहा पोएट्री इज़ फॉल्स इमेजिनेशन। हाँ, पोएट्री झूठा तख़य्युल है, बट इट प्रोवाइड्स आइडियल फोटो ऑफ फ्यूचर। लेकिन यही पोएट्री फ्यूचर का आइडियल फ़ोटो पेश करती है। होमर ने कहा था कि एक्किलीस एक हीरो है और वो एक बार में 50 लोगों की गर्दनें उड़ा देता है। प्लेटो ने कहा था कि ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा हीरो हो नहीं सकता, बच्चों को बहकाओ नहीं, बच्चों को मायूस ना करो। अरिस्टोटल ने कहा नहीं, ऐसा हीरो आखिर पैदा हो जाएगा जब हम एक आइडियल हीरो देंगे सामने। और फिर हमने देखा आज एक पैरालाइज शख्स भी जाकर उंगली एटम बॉम्ब चलाने वाले बटन पर रखेगा तो 50 लाख लोगों की जान भी ले सकता है एक एटम बॉम्ब। तो जो उस वक्त वो एक्किलीस एक हीरो था, आज वो एक्किलीस हीरो, पाकिस्तान का वो एक्किलीस डॉक्टर कदीर ख़ान है। सो फिर तो वो झूठी कहानी जो कही थी होमर ने, वो जो फॉल्स इमेजिनेशन दिए थे होमर ने पोएट्री के अंदर, दीज आर ट्रू टुडे, आज वो ट्रू हो गए। इट्स मीन दैट कि हाँ, पोएट झूठ बोलते हैं, झूठा तख़य्युल देते हैं, बट दे प्रोवाइड्स द आइडियल फ़ोटो ऑफ फ्यूचर की आइडियल फ़ोटो पेश करते हैं। आज अब देखते हैं मूवीज़, जो इंग्लिश मूवीज़ बनती हैं, उनमें वो स्टार्स पर जा रहे होते हैं, वो मार्स पर जा रहे होते हैं, प्लैनेट्स ऑफ द एप्स है, समथिंग एल्स है। तो ये जो आज आपको पेश कर रहे हैं, तो आज आपको झूठी तख़य्युलाती कहानियाँ लगती हैं। और देखें, ये 4-5 दिन पहले की बात है, टीवी पर न्यूज़ थी कि अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने रोशनी की रफ्तार से तेज़ जाने वाला एक जेट तैयार कर लिया है। एक वो जो भी चीज़ होती है, सैटेलाइट भेजने वाली को मशीन जो भी होती है, वो तैयार कर लिया है। अब वो दूसरे प्लैनेट्स पर या दूसरे स्टार्स पर आराम से पहुंच जाएंगे। तो वो जो फॉल्स इमेजिनेशन है, दीज आर एट द सेम टाइम आइडियल ट्रूथ। पोएट का झूठ आइडियल ट्रूथ होता है। फिर कह रहा हूँ, पोएट का झूठ वो आइडियल ट्रूथ होता है, वो फ्यूचर का आइडियल होता है, फ्यूचर में उसने सही होना होता है।
پوئٹری پرووائڈز نیو مورلس. پوئٹری نیو مورلس پرووائڈ کرتی ہے. پوئٹری نئے مورلس پیش کرتی ہے. پرانے مورلس ساتھ نہیں چلتے تو پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ مورل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, تو پھر پوئٹری نئے مورل پیش کرتی ہے. ریئل مورلز دیتی ہے جو انر کو سیٹسفائی کریں. سینسیبل مورلز دیتی ہے پوئٹری. ارسطوٹل کہتا ہے پوئٹری از مور فلاسفک دین ہسٹری. ہسٹری حقیقت بتاتی ہے, وہ بتاتی ہے کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا. پوئٹری اس سے بھی اچھا کام کرتی ہے, وہ زیادہ اچھی فلاسفی کرتی ہے پوئٹری. دیز ور دا ویوز آف ارسطوٹل, جس نے کہا کہ پوئٹری آئیڈیل ٹروتھ ہوتی ہے گو کہ وہ جھوٹ ہوتی ہے. ہیول سیز پوئٹری از این اورینٹیشن آف سول. پوئٹری روح کا زیور ہے, روح کی خوبصورتی ہے. یعنی کہ کہتے ہیں نا پوئٹری روح کی غذا ہے, بس ویسا کہہ رہا ہے. اٹ ٹیچز وزڈم تھرو ڈیلائٹ. پوئٹری خوشی دیتی ہے اور اسی خوشی کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ذہانت چھپی ہوتی ہے. یعنی کہ اسی خوشی کے اندر ڈیلائٹ کے اندر ذہانت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ میتھمیٹیکل کویشچن کوئی سالو کر لیں تو اینڈ پر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے اس میں وزڈم بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ آپ نے ایک ڈیفیکلٹ کام پرفارم کیا ہے, ان نون چیز کو سالو کیا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ڈیلائٹ بھی ہے, وزڈم بھی ہے. W.H. آڈن, چرسی, چرس کا دل دادا, سیز پوئٹری از سیلف ڈیلائٹنگ. کہتے پوئٹری اٹ سیلف ایک ڈیلائٹنگ چیز ہے. پوئٹری کی خمیر میں ہے کہ وہ ڈیلائٹ ہو. پوئٹری خود بذات خود ڈیلائٹنگ ہوتی ہے. ہی ریکالز پوئٹک ٹرینٹی. وہ کہتا ہے پوئٹری کے 3 چہرے ہیں. پوئٹری کے 3 چہرے ہیں. ٹرینٹی ہے, اس کے 3 مقدس چہرے ہیں, میکنگ, ججنگ اینڈ نوئنگ. پوئٹ بناتا ہے پوئٹری کو, جج ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر, اینڈ نوئنگ اور نالج ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. 16 سینچری کے اندر آیا فلپ سڈنی نے کہا تھا ایک آدمی نے میرے سامنے اتنی اچھی تعریف کی گھوڑے کی, ہارس کی اتنی اچھی تعریف کی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میں گھوڑا ہوتا. بڑا دلچسپ اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا سلجھا ہوا شخص تھا کہ بڑے بڑے رائل پرسنالٹیز, رائل پیپل جو ہیں وہ اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار تھے. اس نے ڈیفینس آف پوئٹری لکھی تھی. اس کی بک کا نام تھا این اپالوجی آف پوئٹری. اپالوجی آف پوئٹری اس کی بک تھی. 16 سینچری کا فگر ہے. پوئٹری کی اس نے نہ صرف پوئٹری کو ڈیفینڈ کیا بلکہ پوئٹری کے اندر موجود غلطیوں کو بھی سامنے لایا کہ پوئٹ کیا غلطیاں کر رہے ہیں, اور پھر اس نے پوئٹری کی ژانر بھی بتائی, اقسام بھی بتائے. سر فلپ سڈنی سیز دیٹ پوئٹری از ویری کلوز ٹو آور ایگزسٹنس. ہماری زندگی کے قریب ترین کوئی چیز ہے پوئٹری. اٹ از بلینڈ آف فلاسفی, ہسٹری اینڈ نیو پریڈکٹیو تھاٹ. پوئٹری جو ہے یہ 3 چیزوں کا مرکب ہوتی ہے, فلاسفی کا, ہسٹری کا, اور یہ فیوچر کی کوئی پریڈکشن بھی کرتی ہے, کوئی پریڈکٹیو تھاٹ بھی دیتی ہے فیوچر میں بھئی ایسا ہو جائے گا. دیکھو اگر ہم فلاسفی پڑھیں, جس طرح پلیٹو کہتا ہے صرف فلاسفی پڑھیں, یا برٹن رسل صاحب کہتے ہیں فلاسفی پڑھیں, فلاسفی کیا کرے گی, پہلے سے موجود چیزوں کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے گی, انالائزیشن دے گی. اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو کیا دے گی, ہمیں حقائق بتائے گی. لیکن پوئٹری ایسی چیز ہے جس کے اندر فلاسفی بھی ہوتی ہے, جس کے اندر ہسٹری بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ اس کے اندر پریڈکٹیو تھاٹ بھی ہوتی ہے, کوئی نئی سوچ بھی ہوتی ہے. سو پوئٹری ایٹ دا سیم ٹائم از انالائزیشن, فیکٹس اینڈ آئیڈیل پکچر آف فیوچر. اور فیوچر کی آئیڈیل پکچر بھی دے دیتے ہیں. اگر صرف ہم ہسٹری پڑھتے رہیں یا صرف فلاسفی کرتے رہیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے, ہر چیز پر اعتراض کریں گے. یہ بیگ الماری کے اوپر کیوں رکھا ہے, نیچے کیوں نہیں رکھا گیا, اس کی ڈائریکشن ایسے کیوں ہے, یہ کونے کیوں ہیں, اس کا کونا باہر نکلا ہوا کیوں ہے, ہم اسی کے اندر پڑے رہیں گے. ہسٹری پڑھیں گے تو ہسٹری اورینٹڈ ہو جائیں گے. جو ہسٹری پڑھے گا مغل بادشاہوں کی, وہ کہے گا اے کاش میں مغل بادشاہوں کے دور میں ہوتا. وہ بار بار کہے گا بس فوراً ابھی بادشاہی نظام قائم کرو, دوبارہ اکبر بادشاہ جیسا ایک
آدمی یہاں بیٹھا ہو اور وہاں پر ہاتھی ہونے چاہیے اور میں وہیں پر رہنا چاہتا ہوں ویسے کپڑے پہن کر ویسے کسی پروفیشن کے ساتھ، وہ ہسٹری اورینٹڈ ہو جائے گا، اسے فوبیا ہو جائے گا. لیکن جب پوئٹری پڑھے گا تو ساتھ وہ فیوچر کو ساتھ فوکس کر کے چلے گا، تو 3 in 1 ہو جائے گا. سر فلپ سیڈنی نے بات بہت اچھی کی ہے. اسٹیونز، واٹ آر دا ویوز آف اسٹیونز؟ سیز دا پوئٹس ہیلپ اس ان انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ. پوئٹ ہماری مدد کرتے ہیں دنیا کو سمجھنے میں، وچ از فل آف کنفیوژنس اینڈ کمپلیکسٹیز. اسٹیون کہتا ہے یہ دنیا کنفیوژنس اور کمپلیکسٹیز سے بھری ہوئی ہے، اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، تو پوئٹ اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. سائمون پوئٹ ہے، وہ کہتا ہے پوئٹری برنگز ایکویلیبرم ان سوسائٹی. پوئٹری سوسائٹی کے اندر ایکویلیبرم لاتی ہے، توازن لاتی ہے، برابری لاتی ہے. جس سائڈ پر پلڑا ہلکا ہوتا ہے، اوپر اٹھا ہوتا ہے، پوئٹری وہاں جا کر اپنا وزن رکھتی ہے. یعنی کہ امیر اور غریب اگر ہیں، غریب کا پلڑا بھاری نہیں ہے، وہ اوپر اٹھا ہوا ہے، تو پوئٹری ساری کی ساری ان کے حق میں چلی جائے گی، ان کی قدر و قیمت کو واضح کرے گی، ان کی اہمیت کو باور کرے گی، ان کو ڈٹرمائن کرے گی، ان کے مسائل اجاگر کرے گی، تو سوسائٹی میں ایکویلیبرم، توازن پیدا ہو جائے گا. یہ کرسچن کنسیپٹ ہے جو سائمون نے دیا. جارج لیس کیا کہتے ہیں؟ 8 نمبر پر لاسٹ جو ریفرنس میں نے دیا ہے، سیمسینی نے ریفرنس دیا تھا یہ اپنی بک کے اندر. جارج کہتا ہے ریڈر شیئرز دا ایکسپیرینسز آف دا پوئٹ تھرو پوئٹری. پوئٹری کے ذریعے ریڈر جو ہے وہ پوئٹ کے ایکسپیرینسز کو شیئر کر لیتا ہے. پوئٹ اگر صحرا کے اندر بھٹکتا رہا ہے، اس نے پوئٹری بھی لکھی ہے، صحرا کی طرح دیر سے پیاسا تھا وہ شاید، بادل کی طرح ٹوٹ کے برسا تھا جو ایک شخص. تو پوئٹ جس ایموشن میں ہے، جس ایموشنل ایکسپیرینس میں سے گزر رہا ہے، تو پوئٹری پڑھ کر ریڈر بھی اسی ایموشنل ایکسپیرینس سے گزرے گا. تو جب وہ ایموشنل ایکسپیرینس سے گزرے گا پوئٹ کے، تو پھر وہ میچور ہو جائے گا. اینڈ ہی بیکمز میچور لائک پوئٹ. تو وہ پوئٹ کی طرح میچور ہو جائے گا. یعنی گھر بیٹھے کتاب کے ذریعے وہ پوئٹ کے ایکسپیرینسز کو شیئر کر لیتا ہے. یہ بالکل بات ایسے ہے جیسے کوئی امریکہ کا سفر نامہ گھر بیٹھ کے کمرے میں پڑھ لیں. مستنصر حسین تارڑ کا اگر سفر نامہ پڑھ لیں، امریکہ کی سیر، نیو یارک کی سیر، تو اب سارے امریکہ کی سیر گھر بیٹھے کر لیتے ہیں، تو وہ تمام ایکسپیرینسز حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے تو باقاعدہ ایک دوست بھی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، وہ سفر نامہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جی وہ اس کنٹری سے ہو کر آئے ہیں، بلکہ وہ اکثر 6 مہینے بعد چلے بھی جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ کہتے ہیں وہاں چلا گیا ہوں، اور پتہ چلتا ہے وہ بھورے والا بیٹھے ہوتے ہیں، بھورے والے، اور وہ نیٹ سے ڈراماز کی سمری پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں ہمیں فون کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ ڈرامہ پڑھا ہے ڈالز ہاؤس ابسن کا؟ ہوئے 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 کیا کہہ دیا اس نے. میں تو سن کے حیران ہو گیا اور میں بستر پر لمبا پڑا ہوا اس وقت کا، میرا تو ہوش خطا ہے. وہ 5 منٹ 7 منٹ میں وہ سمری پڑھ کے فوراً ہماری جان کھا لیتا ہے اور ہم اسے جان بچاتے پھر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ پیج پر آ گئے. ہینیز ویوز اباؤٹ دا یوٹیلیٹی آف پوئٹری. پوئٹری کی افادیت کے بارے میں سر سیمس ہینی کیا کہتے ہیں؟ پوئٹری کیوں اہم ہے؟ اوپر والے جو ہم نے 8 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں بیٹا، یہ 8 پیراگراف بن سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے. سپوز جارج لیس کا آپ نے کوٹ میں نے لکھ دیا. ابھی جارج لیس نے کہا کہ ایک پوئٹ جو ہے، ایک ریڈر جو ہے وہ پوئٹ کے ایکسپیرینسز کو شیئر کر کے میچور ہو جاتا ہے. یہ جارج لیس کی لائن لکھی ہوئی ہے. اگر آپ اس لائن کو یوں لکھیں، اس ساری بات کو یوں لکھیں تو کیا مزہ آ جائے گا. آپ کہیں سیمس ہینی سیز دیٹ poetry is very important for the existence. When a reader reads poetry, he also reached in the world of poet, and there he also gather a lot of information
and shared the all experiences which are the real experiences done by the poet. And George Lewis says also the same thing. جارج لیوس نے بھی یہی بات کی تھی. کیا کی تھی؟ ریڈر شیئرز دا ایکسپیرینسز آف دا پوئٹ تھرو پوئٹری اینڈ ہی بیکمز میچور لائک پوئٹ. اگر آپ ہمت کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی تو جارج لیوس کی میں نے جو ڈائلاگ لکھا ہے سیمے سینی کا بھی ایسا ہی ویو ہے. وہ اپنا پہلے ویو دیتا ہے پھر ریفرنس دے کر اپنی بات کو ڈٹرمائن کر دیتا ہے. تو بات وہیں کرتا ہے جو کہ جارج لیوس ہی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اس کو پڑھا ہوا ہے. وہیں بات کر کے پھر اس کا ریفرنس دے دیتا ہے. تو آپ بھی وہی کام کریں. جارج لیوس کو پڑھ لیا ہے پھر آپ پہلے لکھیں سیمے سینی ایسی کوئی باتیں کرتا ہے پھر جارج لیوس کی بات کر دیں. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے ہماری فیکٹری میں ایک آدمی آتا تھا, اس کا نام استاد سرور تھا. کالا سیاہ تھا, اللہ اسے جنت نصیب کرے, فوت ہو گیا ہے. بہت کالا تھا, بہت موٹا تھا. اگر ابا جی کہتے یار میرا ارادہ ہے کہ یہ کارخانے کا اوپر والا جو یہ گارڈر ہے اس کو نکال کے اس کی جگہ پر 2 گارڈر ڈال دیں تو یہ چھت ٹھیک ہو جائے گی. ابا جی نے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس پر بحث میں ویسا کرنا ہے. اس نے حکا پیتے رہنا ہے, سوچتے رہنا ہے اور حصہ بالکل نہیں لینا بات میں. اس نے 1-1.5 گھنٹے کے بعد ابا جی سے کہنا ہے کہ صادق خان ذرا میری بات سنو. اور ابا جی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کام سے اٹھا کر باہر لے جاتا تھا. گلی کے کارنر پر جا کر کہتا استاد صادق میں کہتا ہوں اس گارڈر کو نکال کر اس کی جگہ پر 2 گارڈر ڈال دے. یعنی کہ ساری بات سن کے پھر اس نے اینڈ پر وہیں بات کر دی. تو یہ سیمے سینی صاحب نے بھی یہی مارکا مارا ہے. جارج لیوس کو پڑھ لیا, وہیں بات اپنی طرف سے کر کے آگے جارج لیوس کا ریفرنس ٹھوک دیا ہے. اب میں نے جارج لیوس کے ویوز لکھ دیے ہیں, میں نے یہاں پر سیمون کے ویوز لکھ دیے ہیں. بس سیمون کے ویوز ہیں, اس سے ملتی جلتی باتیں پہلے سیمے سینی کے منہ سے. سیمے سینی سیز دیٹ poetry is very necessary for the society. It makes the people equal. It is the beauty of the society. And Christianity also gives such type of idea. And Simon also says the same thing once. Poetry brings equilibrium in society. جس جو اسکیل ہلکا ہوتا ہے اس اسکیل میں پوئٹری جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو تھوڑی سی ہمت کریں گے تو ہو جائے گا. اچھا چلو اگر ہمت نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں میرا بیٹا, پریشان نہیں ہونا بس, خیر ہے. ہینیز ویوز اباؤٹ دا یوٹیلیٹی آف پوئٹری, لاسٹ پیج ہمارا ہے. ہینی کی اب کیا ویوز ہے پوئٹری کی افادت کے بارے میں. میں نے الگ کر کے اس کی باتیں لکھ دی ہیں جو کہ تھوڑی سی باقیوں سے ڈفرینٹ تھی. میرے نزدیک یہ باتیں جو اس نے کی ہیں یہ باتیں تھوڑی سی باقیوں سے ڈفرینٹ ہے, اس کی اپنی ہے پرسنل. جو اپنی باتیں اس کی پرسنل تھی ذرا میں نے وہ الگ کر دی ہیں. اب آپ نے تو میرے خیال ریڈرس پوئٹری کو ہاتھ بھی نہیں لگانا کیونکہ اصل جو کتابیں ہیں, اصل جو ٹیکسٹ ہے اس میں تو سانپ بیٹھے ہوئے ہیں, نانگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے, شیش نانگ ہے اس کے اندر. میرے بچے اس کو کیسے ہاتھ لگائیں گے؟ اسے میرا بیٹا ہاتھ بالکل نہ لگانا. وہ میں جو بیٹھا ہوں کس لیے بیٹھا ہوں؟ کلونجی ہر مرض کی دوا. آئیے, پوئٹری ڈٹرمائنڈ بیلنس ان سوسائٹی. پوئٹری سوسائٹی کے اندر بیلنس پیدا کرتی ہے. اینڈ انر ورلڈ آف ہیومن, انسان کی اندرونی دنیا اور باہر کی سوسائٹی کے درمیان بیلنس پیدا کر دیتی ہے پوئٹری. انسان کے اندر کے خیالات کو اجاگر کرتی ہے, ایموشنز کو باہر لیتی ہے اور وہ سپریسڈ ایموشن باہر آتے ہیں, جذبات باہر آتے ہیں. اندر انسان کی اچھائی برائی جو چھپی ہوتی ہے وہ پوئٹری باہر لاتی ہے سرفیس پر. اس طرح سوسائٹی کے ساتھ وہ ہارمونائز ہو جاتی ہیں چیزیں. سوسائٹی وہ مکس کلچر میں آ جاتی ہے کہ اچھائی اور برائی کے ساتھ انسانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پوئٹری پیسیفائز دا انر وائلنس آف مین. اور سیمے سینی کہتا ہے کہ پوئٹری انسان کے اندر جو خون خواری ہے, جو تشدد ہے, وائلنس ہے اس کے اندر, اس کو سلائس کرتی ہے, اس کو پیسیفائز کرتی ہے, اس کو ٹیم کرتی ہے. انسان کے اندر اگر کوئی وحشت ہے, قتل کرنے کی خواہش ہے, تو پوئٹری اس کو ایسا ایسا ٹریٹ کرتی ہے, اس کو پرسکون کرتی ہے. پوائنٹ نمبر 2,
In answer of poetry should be in sport of politics. Who is here? Just a minute. In answer of poetry should be in sport of politics. Suppose जब सीमे सीनी से कहा गया कि पोएट्री को पॉलिटिक्स के ताबे होना चाहिए, पॉलिटिक्स की स्पोर्ट में होना चाहिए, जैसा कि आयरलैंड में हो रहा है। आयरलैंड के लोग अपनी बका की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं क्योंकि, और वहाँ की पोएट्री जो है वो पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है, पॉलिटिक्स के हक़ में चली गई है। तो सीमे सीमी इस चीज़ को इजाज़त दे देता है आयरलैंड के अंदर। वो कहता है सेंसिबिलिटी चाहिए ना, आज़ादी की सेंसिबिलिटी और फिर पॉलिटिक्स की सेंसिबिलिटी। वहाँ पर पोएट्री अगर कुछ देर के लिए पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने लग गए तो वहाँ कैजुअल केसेस में ठीक है, लेकिन ओवरऑल पोएट्री को पॉलिटिक्स के अंडर या उसके पीछे नहीं होना चाहिए। वो इस बात का जवाब देता है क्या पोएट्री पॉलिटिक्स के को सपोर्ट करे या ना करे। ही सेज पोएट्री ओनली शोज़ द वाई, कहता है पोएट्री सिर्फ रास्ते की तरफ इशारा करती है कि अच्छा रास्ता कौन सा है, अच्छा रास्ता कौन सा है, सिर्फ पोएट्री ये इशारा करती है। वाइल पॉलिटिक्स लीड्स टू द वाई, जबकि पॉलिटिक्स का काम है कि वो उस रास्ते पर चले। पोएट्री ने तो रास्ता दिखाना है कि मॉरल रास्ता कौन सा है, अच्छे मुराल वाला रास्ता कौन सा है, एदिन सिरातल मुस्तकीम कौन सा है, पोएट्री ने अपने सेंस से बताना है। तो पॉलिटिक्स ने उसके पीछे चलना है। सो पॉलिटिक्स शुड फॉलो पोएट्री। बस पॉलिटिक्स को चाहिए कि वो पोएट्री के इशारों को समझें, उसको फॉलो करें, ना कि पोएट्री जो है वो पॉलिटिक्स की सपोर्ट में आ जाए, पॉलिटिशियंस के बारे में गीत गाए, वो बड़े बड़े सियासतदानों के पीछे पूरी पोएम्स लिखे। इस तरह से पोएट्री प्रोपेगेंडा बन जाएगा। पोएट्री तो जिसके बारे में जाएगी प्रोपेगेंडा करने लग जाएगी। Point 3, he says poetry provides sensibility about religion. पोएट्री रिलीजन के बारे में सेंसिबिलिटी देती है। ट्रेडिशन, वो रिवायात के बारे में सेंसिबिलिटी देती है। ट्रेडिशन से मुराद ये है कि पोएट्री की ट्रेडिशन के बारे में भी हमें सेंस देती है कि पोएट्री अपने माजी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। पोएट्री का मटेरियल लफ्ज़ माजी से, पिछले शायरों से लेने चाहिए। पोएट्री आपकी पिछले जो आपके आबाओ अजदाद शोरा हैं उनसे मिलती जुलती होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाइन के अंदर होनी चाहिए। ऐसे लगे कि वो पीछे वाली जो पोएट्री की ट्रेडिशन आ रही है उसी का हिस्सा है। पोएट्री अपनी ट्रेडिशन को भी बरकरार रखे, अपनी ट्रेडिशन के बारे में भी सेंसिबिलिटी दे। पोएट्री अपनी ट्रेडिशन के बारे में भी सेंसिबिलिटी देती है। पोएट्री माशरे में मौजूद रस्म और रिवायात हैं, जो रहन सहन के तरीके हैं, जो खान पान का तरीका है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। पोएट्री मॉरल्स प्रोवाइड करती है। पोएट्री पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में सेंसिबिलिटी देती है, हमें सेंस देती है, हमें उसके बारे में कोई सेंस देती है। बस मुझे सेंस की अब उर्दू नहीं आती। पॉलिटिक्स सियासत के बारे में बताती है, कौन सा सियासतदान ठीक है, कौन सा गलत है, कैसे उस पॉलिटिक्स की सेंसिबिलिटी देगी। एंड इवन अबाउट दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में भी सेंसिबिलिटी देती है पोएट्री विच आर अदरवाइज शेमफुल, जो कि अदरवाइज शेमफुल हैं, जैसे कि सेक्स के बारे में। अब पोएट्री ने सेक्सुअल इमोशंस के बारे में कितना कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा है और फास्टर की बुक में शामिल हैं वो बुक चीज़ें, सिलेबस में हम पढ़ते हैं। शेमफुल जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी पोएट्री कहती है, सेंसिबिलिटी देती है। एंड बैन, और जो नॉलेज बैन है, जो चीज़ें बैन हैं
ان کے بارے میں پوئٹری کوئی نہ کوئی سینسیبلٹی دے جاتی ہے. باقی کسی نالج کو، باقی کسی برانچ کو شاید اتنی جرت نہ ہو، لیکن پوئٹری کو جرت ہے کہ وہ بین اور شیم فل چیزوں کے بارے میں بھی انفارمیشن دے جاتی ہے. ایٹ دا اینڈ پر ہینی ریفرز دا پوئم پلی. ہینی نے ایک پوئم کا ذکر کیا جس کا نام پلی تھا. پلی یہ پوئم ریٹن بائی ہاربرڈ کی لکھی ہوئی پوئم پلی کا ذکر کیا. بھئی پلی کو سمجھیں، پوئٹری بھی پلی کی طرح ہوتی ہے. جس طرح کے نیچے تاریکی کے اندر گہرائی میں، کنویں کی تاریکی اور گہرائی کے اندر ٹھنڈا کلیئر پانی ہوتا ہے، اور باہر انسان ٹھہرا ہوا رسی کے ذریعے پانی اوپر کھینچتا ہے، تو انسان کی پیاس اور نیچے وہ جو تاریکی میں پانی ہے، ان کے درمیان میں ذریعہ، ان پانی کو اور انسان کی پیاس کو ملانے کے لیے درمیان میں جو ذریعہ ہے وہ پلی ہے. اسی طرح ایک انٹرنل ورلڈ یا کائناتی جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، یونیورس ہے، ڈیپتھ آف سکائز ہے، اس کا نالج اور انسان کے برین کے درمیان میں جو ذریعہ ٹھہرا ہوا ہے وہ پوئٹری ہے. پوئٹری پلی کا کام کر رہی ہے. ایز پلی آن دا ویل، جیسا کہ کنویں کے اوپر پلی ہوتی ہے. از اے میڈیم بٹوین دا ڈیپ کول کلیئر واٹر، جو کہ میڈیم ہے، جو کہ درمیان ہے، جو کہ ذریعہ ہے کول کلیئر واٹر اور ہیومن تھرسٹ کے درمیان. سیم از دا کیس وتھ پوئٹری. پوئٹری بھی ایسے ہے. پوئٹری از اے میڈیم بٹوین فار فرام اسپریچول ٹروتھس. پوئٹری دور دراز اسپریچول ٹروتھ جو چھپے ہوئے ہیں ان کے، اینڈ ہیومن وزڈم اور انسان کی عقل کے درمیان میں ایک پلی کا کام، ایک میڈیم کا کام کرتی ہے. یعنی کہ اسپریچول ٹروتھ کو ریویل کرنے کے لیے پوئٹری ضروری ہے. پوئٹری کو پڑھنا پڑے گا، اور ہیومن وزڈم تبھی بڑھے گی جب آپ پوئٹری کے ذریعے اسپریچول ٹروتھ اجاگر کریں گے، دیکھیں گے. سیم لائک بٹوین ہیونلی ورلڈ اینڈ ارتھلی ورلڈ. ہیونلی ورلڈ جو آسمانی دنیا ہے، جو نہ نظر آنے والی دنیا ہے، اور ارتھلی ورلڈ جو ٹھوس سامنے دنیا ہے، ان کے درمیان میں جو جڑاؤ کرنے والی چیز ہے، جو ریسٹ ہے، جو درمیان میں ریسٹ ہے، ان کے درمیان جو ذریعہ ہے، میڈیم ہے، وہ پوئٹری ہے. بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اندرونی اور بیرونی دنیا کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے درمیان میں پلی کی ضرورت ہے، اور وہ پلی پوئٹری ہے. گاڈ کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے، اپنے عقل تک لانے کے لیے درمیان میں کوئی چیز اگر ہے تو وہ پوئٹری ہے. اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے. لٹریچر پڑھاتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کمی پیشی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، کیونکہ یہ جذبات کی روح میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. پوئٹری کے بارے میں یہ باتیں تھی. دیر از رسک اینڈ ٹروتھ ٹو یور سیلف. یہ ہینی کے 2 کوٹس میں نے شامل کیے ہیں ریڈرس آف پوئٹری میں سے. دیر از رسک ہے، ٹروتھ اور ایک سچ ہے، ٹو یور سیلف آپ کے اپنے اندر، اینڈ دا ورلڈ بیفور یو اور وہ دنیا جو آپ کے سامنے ہے. بیرونی دنیا اور آپ کے اندرونی دنیا کے درمیان، اندرونی دنیا میں چھپا ہوا ایک سچ ہے، اندرونی دنیا میں ایک رزق ہے، اور بیرونی دنیا کے درمیان ایک ربط موجود ہے. یعنی کہ اندرونی اور بیرونی دنیا کے درمیان ایک ربط ہے. سیزینی آئی رائم. ہینی نے کہا میں پوئٹری کرتا ہوں ٹو سی مائی سیلف، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے. ٹو سیٹ دا ڈارکنیس ایکوئنگ، میں اپنے اندر کی تاریکی کو گونجنے کا موقع دیتا ہوں. یعنی کہ میری اندر کی بات باہر آتی ہے جب میں پوئٹری کرتا ہوں. 5th پوئٹری از کمپریہنسو آف ایونٹس بٹ ناٹ پروڈکٹیو آف ایونٹس. یہ ہینی نے کہا پوئٹری ایونٹس کی سمجھ بوجھ دیتی ہے، نہ کہ وہ من گھڑت ایونٹ پیدا کرتی ہے. اگر کوئی من گھڑت ایونٹ پیدا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میرا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ پوئٹری غلط ہے. 6th نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے. ہی سیز پوئٹس کریٹ امیجری ورلڈ. ہاں پوئٹ ایک تخیلاتی دنیا بناتے ہیں بائی دیئر 6th سینس. ہینی کہتا ہے اپنی 6ٹھی حس کے ساتھ.
which is parallel to the world, to the real world. یہ جو تخیلاتی دنیا ہوتی ہے یہ اصل دنیا سے ملتی جلتی ہوتی ہے. اینڈ تھرو دس imaginary world, اور اس تخیلاتی دنیا کے ذریعے پوئٹ پریزنٹ دا ایموشنس، پوئٹ جذبات کا اظہار کر جاتے ہیں، ایمبیشنس کا اظہار کرتے ہیں، اینڈ پیشنس کا اظہار کرتے ہیں آف دا ریئل ورلڈ. ریئل لوگوں کے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں اپنی امیجری دنیا کے اندر. پوئٹ ایک جھوٹ موٹ کی کہانی بناتے ہیں، جھوٹ موٹ کے کریکٹر بناتے ہیں، لیکن جھوٹ موٹ کے کریکٹر کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، جو تخیل ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، وہ اصل دنیا کے لوگوں جیسی ہی ہوتی ہے. وہ ان اصل لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے اندر وہ جذبات دکھائے جاتے ہیں. ہی پرووائڈز دا ایگزامپل آف پوئم ڈائریکٹیو بائی رابرٹ فراسٹ. وہ رابرٹ فراسٹ کی پوئم ڈائریکٹیو کا ایگزامپل دیتا ہے. اور ڈائریکٹیو ایک پوئم تھی، اس پوئم کے اندر بچوں کا ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا گیا کھیل کود والا. اس کے جو مسائل تھے اس چھوٹے گھر کے، وہ بالکل بڑی دنیا کے بڑے گھروں کے مسائل کے بالکل ایکول تھے. In the poem, the playhouse of children is a parallel to the real house of today. آج کی دنیا جیسی ہی دنیا تھی ان بچوں کے چھوٹے سے گھر میں. This was no، جیسے بچے چھوٹے گڑیا کھیلتے تھے اور پھر گڑیوں کے گھر ہوتے تھے، گڑیوں کے شادی بیاہ ہوتے تھے اور ان کے مسئلے مسائل ہوتے تھے. اگر آپ ان کو دیکھیں اور پھر بڑی دنیا کو دیکھیں اور اصل مسئلے مسائل دیکھیں تو ویسے ہی تھے. This was no playhouse but a house in earnest, says Heaney. ہینی کہتا ہے وہ پلے ہاؤس نہیں تھا بلکہ حقیقی ایک دنیا تھی. اور ہینی کہتا ہے the end of art is peace. اور آرٹ کا اینڈ جو ہے، پوئٹری کا جو اینڈ ہے، مقصد جو ہے وہ ہے مینٹل پیس، ذہنی سکون. تو میں نے ساری بات کی. اینڈ پر میں نے کہا تھا کہ پلیٹو واز آلسو اے پوئٹ. پلیٹو نے جو فلاسفی کی ہے وہ ساری پوئٹری کے موڈ میں لکھی ہوئی ہے، پوئٹری کی طرح لکھی ہوئی ہے. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بائے بائے.